اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ آج کا جو عنوان ہے سعادت مندی کو حاصل کرنے کے طریقے، یعنی یوں امیر المومنین کی نگاہ میں سعادت کیسے حاصل ہو، کیونکہ جتنی بھی روایت ہیں، ویسے تو بہت ساری ہوں گے، ہم نے چند روایت کا انتخاب کیا ہے، وہ امیر المومنین کی ہے، تو اس کو آپ یوں عنوان دیں کہ امیر المومنین کی نگاہ میں سعادت کیسے حاصل ہو، سعادت مند کیسے بنے امیر المومنین کی نگاہ میں۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا بتائی امیر المومنین نے کہ اگر انسان سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے، جان لو، فرماتے ہیں جان لو کہ تم علم کے ساتھ ہی سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ تو پہلی چیز کیا بنی؟ علم ہے۔ اب یہ علم انسانی زندگی میں کتنا اہم ہے، یعنی دیکھیں انسانی زندگی میں یہ علم کتنا اہم ہے۔ اب یہ دنیاوی علم بھی ہے، بعض اوقات لوگ دنیاوی علم کی بات نہیں، یہاں پر دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر معرفت سے مراد دین، وہ دین یعنی حرام و حلال کا علم، معرفت بھی اسی سے حاصل ہوگی، یعنی معرفت تو ایک اینڈ ہے، معرفت کو حاصل کرنا تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، یعنی اب آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم کس کا حاصل کرنا ہے؟ حلال و حرام کا، دین کا، واجبات کا، آئیں گی بہت ساری چیزیں اور بھی۔ وہ علم انسان کو ایک مقصد تک، ایک مقام تک پہنچائے گا، ایک علم ہے۔ جی سعادت مندی کی مطلب پراپر میننگ کیا ہے؟ ہاں، سعادت مندی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں بھی اس پہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ نے وضو کیا تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ وضو کی سعادت، طہارت۔ ہاں، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ طہارت، یعنی وضو کے ذریعے سے آپ طاہر ہو گئی، یعنی وضو کے ذریعے سے کیا ملا؟ طہارت۔ اسی طرح علم کے ذریعے سے کیا ملے گا؟ سعادت مندی۔ سعادت مندی یعنی ایک، اس کو آپ یوں سمجھے کہ کامیاب زندگی، کامیابی تک پہنچنا۔ سعادت یعنی کامیابی، فلاح۔ اردو میں بہت آسان ہے، سعادت بہت آسان لفظ ہے، ورنہ بعض دفعہ قرآن نے کہا ہے بہت مقامات کہ فلاح پاؤ، وہی کامیابی ہے، ترقی، ارتقاء۔ یعنی اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عراق ایران جاتی ہیں مثلا، چلو خدا سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اب وہاں جاتے آپ نے کسی مرضی سے ملاقات کی، لوگ آپ نے کچھ چیز مثلا بہت سی چیزیں ان کے متعلق دیکھی اور کچھ عرصہ رہنے کا آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایک مقام ہے ان کا۔ جو استخارے کی مثال لے لیں، آپ نے استخارہ کروایا، انہوں نے بتا دیا اس میں یہ پرابلم، آپ کسی اپنے دوست سے جو ساتھ ہیں آپ کے احباب دوست یعنی خواتین میں، تو آپ کیا کہیں گے ان سے؟ زبردست مولانا ہے، کچھ بتایا ہی نہیں ان کو، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، ہم نے تو صرف نیت کی اور یہ کام کرنا کیسا ہے، استخارے کی نیت گزر چکی ہے پہلے کہ نیت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ 99% غلط نیت کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کو بیان پہلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام کرنا کیسا ہے۔ جب آپ کا انہوں نے استخارے میں یہ جواب دے دیا کہ مثلا یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا اور اس کام میں اتنی پرابلمز ہیں، اور یہ کام مثلا دو چار باتیں انہوں نے کہیں جو تمام کے تمام آپ کے ذہن میں تھی اور آپ کے پوری چیزیں وہ فٹ ہو رہی تھی، تو ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچیں گے ضرور کہ ان کو کس نے بتایا، یہ ان کو کس نے بتایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود آپ کے ذہن میں سوال آنا کہ ان کو کس نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بس یہ جو مقام پر پہنچے اس کو کہتے ہیں سعادت، یعنی انہوں نے سعادت حاصل کی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ جو ابھی چیزیں بیان کروں گا، اور بھی چیزیں انہوں نے حاصل کی ہوں گی، جو چند چیزیں ہم بیان کریں گے اس میں بھی ہے۔ تو سعادت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک عہدے کو کہہ لیں، ایک عہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک انسان اپنے خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنے کے بعد جو اسے چیز ملے اسے سعادت کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ محنت کر کے ایک مقام تک پہنچا جائے۔ ہاں بھئی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں
अचीवमेंट यानी कामयाबी। हाँ, लेकिन वो कामयाबी वही है कि इंसान एक मकाम तक पहुँचा, जैसे अभी आएगा रिवायतों में भी है कि आप कहते हैं ना कि ये काम करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे दुनिया के अंदर है कि आपने अगर पढ़ना है तो इतना इम्तिहान दे दें, 4 साल का कोर्स है, बैचलर्स है, मास्टर्स करके आप एक मास्टर के बाद एक मकाम पर पहुँचे। अब आप किस मतलब 18 ग्रेड के ऑफिसर बन गए, 19 ग्रेड के ऑफिसर बन गए। 19 ग्रेड का ऑफिसर बन गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको किसी को कहते हैं वेरिफिकेशन चाहिए, 18 ग्रेड से वेरिफिकेशन करा के 19 ग्रेड से, अब आपका वेरिफिकेशन तो आपकी साइन, यानी आप उस ओहदे तक पहुंच गए उस 7 साल की मेहनत के बाद। इसी तरह इन चीज़ों के अंदर दुनियावी तालीम का होता है, ये सादतमंदी क्या होता है, यानी एक मकाम है जो देखें, सादत ऐसे नहीं कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, एक इंसान को और आसानी समझा कि मानवी चीज़ है, जो इंसान के अंदर आहिस्ते आहिस्ते इंसान जब मुकाबला करता है उन तमाम चीज़ों का, ख्वाहिशात नफसानी का और तमाम मकाम, तो एक अंदर से इंसान के अंदर कल्ब जो इंसान का आहिस्ते आहिस्ते एक मकाम तक रूहानी ताकत तक पहुँचता है। और वो जब कुरान तिलावत करते हैं तो फिर वो कुरान की तिलावत उस तरह करते हैं जैसे कुरान के माना देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आई, और उसके अंदर एक जो मलका जिसे हम कह सकते हैं, उर्दू में कहते हैं मलका पैदा हो जाता है, बस वो मलके का नाम सादत ये है। तो यानी उसका सबसे आसान तरीका ये तो जो मैंने आपको बताया कि जब आपने वज़ू किया, वज़ू के बाद जिसे हम कहते हैं आपको क्या चीज़ हासिल हुई, तहारत। नज़र आती है वो नहीं, लेकिन वज़ू के और भी इतने सारे फ़वाइद हैं जो हमारी रूहानियत को, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो फ़वाइद नहीं थी। समझाना क्या है कि उनका सवाल ये था सादत क्या चीज़ है, यानी इसको हम कैसे समझाएं, तो इसको इस तरह समझा सकते हैं कि सादत का मतलब क्या है कि यानी वो चीज़ जिस तरह वज़ू के बाद आपके अंदर एक तहारत हासिल हो गई, अब आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, कुरान के हरूफ को हाथ लगा सकती हैं, तवाफ़ कर सकती हैं, मसलन जो भी वज़ू के तमाम शराइत हैं, जो भी वज़ू के लिए जिनकी शर्त है, वो तमाम चीज़ें आप, तो अब आपको एक सवाल पूछे कि मिला क्या, तहारत मिली, नज़र में आने वाली चीज़ नहीं है, उसे कहता है मानवी चीज़। सादत भी ऐसे ही है कि जब इंसान इन तमाम चीज़ों पे अमल कर लेगा तो एक मकाम हासिल होगा, उस मकाम का नाम सादतमंदी है। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज़ क्या है, इल्म अगर कोई हासिल करेगा तो इल्म एक ज़रिया है सादत का। नंबर 2 उल्मा के साथ उठना और बैठना, अहले इल्म के साथ उठना बैठना, उनके साथ निशिस्त रखना, ये इंसान को सादतमंदी तक पहुंचा देता है। यानी आप देखें कि अहले इल्म के साथ बैठना, मैंने एक रवायत पहले पढ़ी है, पिछले 2-3 महीने पहले इल्म के ऊपर जब गुफ्तगू हुई थी तो वहाँ पर वो रवायत पढ़ी कि पैगम्बर की रवायत थी कि कैसे उल्मा के साथ बैठना, वो उल्मा में कौन सी सिफ़ात होनी चाहिए। 5 सिफ़तें थी जो बयान कर चुका हूँ मैं, कि ऐसे आलिम के साथ बैठो कि जिसमें ये 5 सिफ़तें हों। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, अब आपने आलिम के पास बैठना है, उलमा के पास। सही, अब यहाँ पे जुमला कहना मुनासिब नहीं है, सही से मुराद यही है कि जिनके पास दीन हो, जिनके पास मारिफत हो, जिनके पास सही इल्म हो, अमल सही हो, ताकि आप उनसे हासिल कर सकें। क्योंकि अमूमन ख़वातीन का आना जाना इतना नहीं होता, लेकिन एक बहरहाल किसी के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, कि बहरहाल किसी ना किसी तरह कि जो है वो उनसे इल्म लिया जाए, फैज़ हासिल किया जाए। जैसे यहाँ पर है उल्मा से फैज़, तो बस ये एक इंसान के लिए कामयाबी का सबब है। इसके अलावा हम सुन भी सकते हैं मजालिस, बिल्कुल, वो अलग चीज़ है, फिजिकली नहीं जा सकते, वो अलग देखिए, बस यही है। देखिए उलमा के साथ निशिस्त है, बर्खास्त, उठना बैठना, तो ख़वातीन किस तरह? हाँ, ये मैंने अर्ज़ किया, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया शुरू में, मैंने इसलिए पहले कहा कि ये ख़वातीन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इतना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ क्या है कि इर्तिबात रखना, फ़ोन पे इर्तिबात में मसाइल पूछना, और ऐसे आलिमों के साथ जिनका आपको पता है कि ये सही है, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सही माना में खुदा खासा कोई गलत नहीं है, यानी उन्हें इल्म है, अमल में है, आलिम बामल है। क्योंकि बिलाखिर ये भी रवायतों में आया, मैंने अर्ज़ किया कि आलिम बामल का फ़ायदा क्या है, वो माशरे में कितना फ़ायदा दे सकता है, खुदा न खासा अगर कोई आलिम बेअमल है तो उसका क्या नुकसान है, सब चीज़ें बयान हो चुकी हैं। ये 2 लेक्चर, तमाम लेक्चर गुजर चुके हैं इसके ऊपर। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि उनकी सवाल वही है कि हम कैसे इर्तिबात में रहें, आपका कैसे इर्तिबात रहेगा। वो आजकल व्हाट्सएप है, या मसले मसाइल की हद तक है, या आपके आना जाना अगर पड़ोस में है, थोड़ा सा आना जाना है, बहरहाल बिलाखिर किसी तरह ये कुल्ली चीज़ें हैं। यानी मर्दों के लिए तो बहुत आसान है
لیکن خواتین کے لیے بہرحال تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہے کہ کسی طرح ارتباط میں رہیں، ایسے رہیں کہ آپ ان کے علم سے استفادہ ہوتے رہیں، اس سے فیض حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے آپ عالم سے رجوع کریں، کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں اہل علم سے رجوع کریں، کوئی عمل کا مسئلہ ہے، مجرب عمل کا مسئلہ ہے تو اہل علم کے پاس جا کے پوچھیں، جو علماء کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل بتائیں گے اور جس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ یہ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی انسان کی سعادت کے اندر جو اہم کردار ہے، ایک جو کردار علم کا ہے، انسان علم حاصل کرے گا تو ایک مقام تک پہنچے گا۔ دوسرا ہے علماء کی صحبت اختیار کرنے میں۔ نمبر تین ہے ایمان کے ذریعے سے ہی سعادت کی بلندی اور جمال اور کمال کے انتہا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے ایمان، یعنی انسان ایمان کے ان تمام چیزوں کو دیکھے جو روایت میں آئی ہیں۔ یہاں تو انہوں نے ایک چیز کلی بیان کیا، ایمان کے ذریعے سے ہی انسان سعادت کی بلندیوں اور جمال اور کمال تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میدان الحکمہ میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں، میدان الحکمہ جلد اول میں آپ مراجعہ کریں۔ جو لوگ درس دینا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی بہت میٹر ملے گا، جو مجالس پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی اس کتاب میدان الحکمہ جلد اول میں ایمان کی بحث نکال لیں۔ بہت شروع میں یا آخر میں ملے گی آپ کو، 400-500 صفحوں کے بعد غالباً ہے، لیکن اس میں اتنا مواد ہے اس کتاب میں کہ آپ کو ایمان کے متعلق 1 اشرہ 2 اشرے 3 اشرے آرام سے پڑھ سکتی اسی کتاب سے ہی۔ اس میں بہت میٹر ہے، روایات بہت دی ہوئی ہیں، آیات بہت دی ہوئی ہیں، حدیث معصوم علیہ السلام بہت دی ہوئی ہیں۔ میدان الحکمہ جلد اول 8 جلدیں ہیں، جو بھی ذاکرہ بن رہی ہیں، بننا چاہتی ہیں، مجلس سے پڑھ رہی ہیں، وہ اس کتاب کو خرید لیں۔ 8 جلدیں میدان الحکمہ کی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہ بہت کام کی کتاب ہے۔ اور ایمان دیکھیں، پھر ایمان میں بہت سے ایک موضوع آتا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی پھر آپ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا نا، ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کے ولی پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے گزشتہ انبیاء پر ایمان۔ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر وہاں پہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں جائیں، وہاں امیر المومنین نے جو تعریف کی ہے ایمان کی، ایمان 3 چیزوں کو ایمان کہتے ہیں، وہاں سے ایمان متعلق پھر اور نہج البلاغہ میں پھر اور آپ کو کلمات قصار میں ایمان کے متعلق ملیں گے۔ ایمان کے 4 شعبے ہیں، کفر کے 4 شعبے، اب دیکھیں تو وہاں آپ کو مواد بھی ملے گا، اور ایمان کی توضیح، جو ایمان کے متعلق جو توضیحات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی ایمان کی توضیحات کے متعلق کہ ایمان۔ تو یہاں تو انہوں نے صرف ایک جملہ لکھا ہے بس، اور یہ پھر آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گی اس مواد کے اندر تو آپ کو ایمان کے متعلق پھر واقعات بھی ملیں گے۔ میں نے ایک سوال پیش کیا، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اب آپ تاریخ میں واقعہ ڈھونڈیں کہ آپ دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کو جب واقعات کتابوں میں ملیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں ایمان جہاں پر مثال کے طور پہ بہت سی جگہ پہ ایسا ہوگا کہ جہاں ایمان کی آزمائش مال سے ہو رہی ہے، کہیں پہ دولت کی آزمائش ایمان سے ہو رہی ہے، کہیں پر عہدے کی آزمائش ایمان سے ہو رہی ہے، کہیں پر ایمان کی آزمائش مال و دولت ثروت سے ہو رہی ہے، دنیا سے ہو رہی ہے۔ تو اس وقت انسان کو ایمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، یہ انسان کا کتنا قوی ہے۔ اور پھر وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان کو قوی کیسے بنائیں، وہ سب باتیں ہیں وہاں پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بات کا خلاصہ یہ کہ ایمان، انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ انسان کی سعادت مندی کے لیے اہم کردار۔ نمبر 4 ہے حق کو اختیار کرنے سے ہی انسان سعادت حاصل کرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ خود یہ روایتوں میں آپ کو ملے گا، آیات میں آپ کو ملے گا، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ حق کیا ہے۔ اور جب پتہ چل جائے، معصوم کی حدیث ہے، جب حق کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے تو اس کو تسلیم کرو، اس کو اختیار کرو، اس کا ساتھ دو۔ اور یہاں صرف دیکھیں، صرف آپ کو یہاں پر جیسے کہتا ہے نا، صرف ہیڈنگز میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سعادت مندی تک پہنچا سکتے۔ یعنی یہ یوں سوچیں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل کیا، ابھی جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ سعادت مندی کے اس مقام تک پہنچیں گے، جیسے آپ نے گویا وضو کر لیا تو آپ طہارت کی منزل پر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حق چوتھا۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے جب تک، اب انہوں نے ترجمہ وہاں پہ ایک ترجمہ کیا ہے نحوست کا، عربی عبارت سے اردو ترجمہ میدان، جبکہ وہاں ترجمہ شاید نحوست نہیں ہوگا، پریشانیاں، مشکلات،
یعنی جب تک پریشانیوں کی تلخی کو چکھ نہ لے. دیکھیں جب انسان جب ایک زندگی بسر کرتا ہے نا تو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں تو اس کی تلخیاں ہوتی ہیں, آزمائش. تو اس کی انسان جب وہ تحمل کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اس کی تلخی کو برداشت کرو. اب کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, جب تک نحوست یعنی پریشانیاں مشکلات کی تلخیوں کو نہیں چکھ سکو گے, یعنی وہ آزمائش میں جب تک نہیں جاؤ گے, جب تک آزمائش کا مزہ نہیں چکھو گے, سعادت کی شیرینی اس وقت تک اس کی قدرت کو نہیں جان سکو گے. یعنی آپ کو اس کی مثال دے دوں, یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ بھی بیان کروں. بالکل سیم جملہ. ایام فاطمیہ بھی گزرے ہیں, آپ نے اہل علم سے ایام فاطمیہ میں جناب زہرا کے اقوال وغیرہ سنے ہوں گے. ایک روایت میں نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام گھر میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا, جناب زہرا گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تو اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا, وہ ہمارے موضوع سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. کہا تھا کہ بیٹی, آخرت کی شیرینی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تلخی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بالکل یہ جملہ تھا, آخرت کی شیرینی یعنی آخرت کے آپ کو اس کو اور آسان کریں, آخرت کی لذات کو حاصل کرنے کے لیے, آخرت میں جو کچھ آپ کو ملے گا, آخرت کی جو شیرینی ہے, جو لذت ہے آخرت میں جو انسان کو ملے گا, وہ کب ملے گا, اس صورت میں ملے گا جب اس نے دنیا کے اندر ان تلخیوں کو تحمل کیا. تلخی برداشت. یہاں پہ بھی یہی ہے, آخرت کی شیرینی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تلخیوں کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اس وقت جناب زہرا نے ایک جملہ بھی کہا, پیغمبر اسلام سے ایک جملہ کہا. پیغمبر اسلام سے کہا کہ بابا, میں خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں. تو ایک جواب بھی انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اگر انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے, دنیا کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے, تو دنیا میں اگر انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے, ایک مقام تک پہنچنا ہے, ایک رتبے تک پہنچنا ہے, تو دنیا کی جو تلخیاں ہیں, آزمائش ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان سب کا مزہ چکھنا پڑے گا. جیسا اور آسان الفاظ میں, یہ اردو کی طرح اردو والا مزہ نہیں ہے جو کھانے سے آئے گا. اس کا مطلب جب آپ پریکٹیکل لائف میں گئے تو ایک تکلیف انسان کو ہوئی, وہ جو تکلیف ہو رہی ہے تو خدا نہ خاصا کوئی آزمائش ہو گئی, وہ آزمائش پہ جو آپ تحمل کریے وہ مزہ, وہ تلخی ہے دنیا کی. اور اس تلخی کے بدلے میں کیا ملے گا, آخرت کی شیرینی. تو یہاں پر بھی, اور یہاں کیا ملے گا, سعادت مندی ملے گی. تو معصوم فرماتے ہیں, امیر المومنین کی روایت ہے کہ دنیا کی تلخی کو, دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں, اس کو تحمل کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد سعادت کی قدرت انسان کو دیکھیے, دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں, دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان میٹرک انٹر کے بعد یا ہائی ایجوکیشن کے بعد جب وہ حاصل کرتا ہے تو جو راستے میں تکلیفیں آتی ہیں نا, کبھی ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں, جیسے باہر لوگ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنی پڑھائی کے لیے جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. تو اب یہ جو جاب بھی کر رہے ہیں, مطلب صبح جاب کرتے ہیں, شام کو یونیورسٹی جاتے ہیں, تکلیفیں ہیں نا, تکلیفیں. لیکن جب یہ یونیورسٹی پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جب یہ ہائی ایجوکیشن پڑھنے کے بعد مطلب ماسٹرس کر لیا, اب جب ان کو اچھی جاب لگ گئی, مطلب لاکھ روپے کی, 2 لاکھ روپے کی آفر آ گئی, 3 لاکھ روپے کی آفر آ گئی, یہ جو اب جو زندگی میں جو راحت آ رہی ہے, وہ کیا کہے گا کہ شیرینی جو حاصل ہو رہی ہے کہ بھائی اب کمپنی نے مطلب گاڑی بھی دے دی, اچھی آفر بھی دے دی, گاڑی بھی دے دی, کہ اچھا گھر بھی اچھا لے لو, لون دے دیتے ہیں تمہیں, اب تم ہمارے پہ کام کرو. تو یہ وہ کیا کہے گا کہ بھائی میں نے 5 سال 7 سال جو محنت کی ہے نا دنیا کے اندر, جو تلخیاں برداشت کی ہیں, میرے پاس بائک موٹر سائیکل لی تھی, میں بس میں لٹک کے جاتا تھا, میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. مجھے اسکول سے میں کسی سے بائک لیتا تھا اپنے دوستوں سے, بھائی دے دو مجھے یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے, یا میں کسی کہتا تھا بھائی مجھے جاب دے دو, میں بڑی مشکلوں سے فیس جمع کرتا تھا. میں کبھی کہیں کام کر رہا ہوں, کبھی کہیں کام کر رہا ہوں, کر کے میں نے فیس یونیورسٹی کی جمع کرائی اور میں نے ماسٹرس کر لیا. اب ایسے بہت سے دنیا میں لوگ آپ کو ملیں گے, اور جو آج دیکھیں جو ویل سیٹ ہے ان سے اگر آپ انٹرویو لیں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے, اکثریت یہی بتائے گی کہ ہم نے ماضی کے اندر بہت محنت کی, ہمارے پیرنٹس نے محنت کی, ہمارے گھر والوں نے تکلیفیں اٹھائیں,
اور جب جا کر ہم اس آج اچھی جاب اگر کر رہے ہیں, اچھا بزنس مین سے پوچھیں گے, وہ اپنی اس کے بعد ایک الگ اسٹوری ہوگی, لیکن ہوگی یہی کہ ہم نے تکلیفوں میں رہ کے 10 سال تک اپنے بزنس کو آپ آج مطلب اتنا انٹرنیشنل لیول پہ لے کر گئے, لیکن آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح اسٹوڈنٹ بھی یہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ اسی طرح دنیا کے اندر یہ دنیا کی کامیابی ہے, یہ آخرت کی, اور یہ دنیا میں سعادت حاصل کرنی ہے, ایک مقام کو پہنچنا ہے. تو دنیا میں پھر پریشانی آ رہی ہے, مال کی پریشانی ہے, کوئی بھی پریشانی, تکلیف ہو رہی ہے, خدا کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے. وہ آزمائش ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اولاد کی وجہ سے, جس مختلف انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. تو انسان اگر اس کو تحمل کرے گا تب جا کر جب وہ مقام پر پہنچ جائے گا نا. اگر آپ ابھی بھی بہت سے عارف سے پوچھیں کہ یہ سعادت مثلا آپ استخارہ بہت اچھا کیوں کرتے ہیں, یا مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو جو گائیڈ کر رہے ہیں بہت بہترین گائیڈ کرتے ہیں, یا لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے 10 سال یہ عمل کیا ہے, 15 سال میں نے یہ عمل کیا ہے, 20 سال میں نے مطلب یہ عمل کیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے یہ عمل کیا 20 سال فلاں حرم میں بیٹھ کے. مثلا یہ ہر سال میں مطلب کربلا رہتا تھا, نجف اشرف جاتا تھا, 4 سال تک میں ہر جمعے کے دن گیا. مثلا کوئی نہ کوئی وہ اپنی زندگی کا ایسا عمل آپ کو ضرور بتائے گا کہ جس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچنا. یہ ہے طریقے کا. ٹھیک ہے, یہاں تک ریاضت یا مراقبہ بھی کہتے ہیں. ریاضت بھی ہے, ریاضت دوسری چیز ہوتی ہے, ریاضت مراقبہ بھی الگ چیز ہے. ریاضت جو ہے وہ ریاضت کے زمرے میں آ سکتا ہے. ریاضت وہی ہے کہ اس نے پہلے کچھ کام کیا ہے, اب جا کے اس کو وہ چیز مل گئی. جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہیں کتاب میں پڑھا, فرض کرتے ہیں کہ بھائی 10 سال تک آپ امام علی علیہ السلام کے حرم میں جمعے کے دن آئے اور 3 گھنٹے بیٹھ کے یہ ورد پڑھے, مثلاً کوئی ورد پڑھے. اس نے 10 سال لکھا, اس نے کہا معصوم کی روایت ہے, یا کسی عارف نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم امیر ان کے حرم میں جاؤ یا امام رضا کے حرم میں جاؤ اور یہ عمل پڑھتے رہو. اس نے عمل پڑھا 10 سال تک, 5 سال تک, تو اس کے اندر قدرتی طور پہ خود بخود جو ہے وہ پھر اور بھی ساری چیزیں ہوں گی. ہر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا, اپنے آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ انقلاب آئے گا. انقلاب اپنے اندر چینج آئے گا, روح پاک ہوگی. جسے کہتے ہیں روح کا پاک ہونا ضروری ہے, روح کا پاک ہونا ضروری ہے, انسان کی نگاہیں کا پاک ہونا ضروری ہے, قلب کی طہارت ہونا ضروری ہے. انسان بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. جب انسان ایک مرتبہ تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کون سا نمبر ہے؟ نمبر 6 کیا ہے؟ جو خود اپنا محاسبہ کرتا ہے سعادت پا لیتا ہے. محاسبہ کیا ہے جی؟ غلطیوں کو دیکھنا اور وہی, اور اگر کوئی تو یہ سوچیں کہ آپ نے دن بھر میں کیا 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 اور کون سی غلطیاں کی ہیں اور کون سا اچھا کیا, غلطیوں کو رد کرنے کی کوشش کریں. جی نفس پہ قابو پانا نہیں, وہ الگ ہے. محاسبہ یہی ہے کہ جو ہم نے کیا آج پورے دن میں کیا غلطیاں کیا مل گیا. امام حسن عصری کا بھی فرمان ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں سے جو رات کو اپنا محاسبہ کر کے نہیں سوتا. بس آسان یہی ہے. تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے بیان کی محاسبہ. اب سوال یہ کہ انسان اس پہ کتنا عمل کرتا ہے. بس ہر آدمی کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں, جو سن رہا ہوں, اس پہ میں عمل کتنا کرتا ہوں. یہ اہم ترین چیز ہے. میں نے ہمیشہ شاید ہر جلسے میں نہیں تو بعض جلسوں میں یہ کہا ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے, ہم بول رہے ہیں, وہ بہت آسان ہے, اور آپ سن رہے ہیں, یہ اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن اگر آپ سے پریکٹیکل لائف میں کہا جائے کہ بھئی یہ کام کرنا, آپ نے کہا اس پہ تو سوچنا پڑے گا. پہلے تو ہم دیکھیں گے کون سے اسلام نے کہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 اسلام ہے نا. ایک توریت کتاب کا نام ہے, ایک توریت میں آیا ہے, اور ایک عورت میں آیا ہے. ایک توریت ہے جو معروف کتاب ہے, توریت میں آیا. ایک عورت نہیں, غیر معروف نہیں, عورت میں ہاں غیر معروف نہیں, یہ کتاب نہیں, مذاق میں کہہ رہا ہوں. یہ مذاق کی جملہ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت میں آیا. عورت سے مراد ہے عورتوں کا اسلام. اب اس کو صحیح طرح میں پیش کروں کہ عورتوں کا اسلام جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ منگل کو سوئم نہیں ہو سکتا, فلاں دن سوئم نہیں ہو سکتا, فلاں دن چیلم نہیں ہو سکتا, یہ سب چیزیں. یہ فلاں دن دیکھیں, سفر کی بات الگ ہے, اس میں بعض روایتوں میں آیا. سفر کا تو روایتوں میں ہے, بعض مطلب بد ہے, مطلب کوئی کر رہا ہے تو صدقہ دے کے کرے, وہ چیزیں الگ ہیں. جو روایتوں میں آئی ہیں وہ بحث جدا ہے, لیکن جو خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ جدا ہے.
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ فلاں دن سوئم نہیں ہو سکتا، اچھا ہوگا تو مغرب سے پہلے ہوگا. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مجھے تو آج تک یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ میں آیا. اچھا مغرب سے پہلے ہونا ضروری، اذان ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ بھی دلوائیں، اچھی بات ہے، فاتحہ بھی اچھی بات ہے، مجلس بھی اچھی بات ہے، تمام چیزیں اچھی ہیں. لیکن اگر بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ عین اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ فاتحہ کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، کون سا اسلام ہے؟ اور وہ اگر نہیں کہتے تو نہیں گھر کی خواتین نے جھگڑا کرنا ہے، گھر کی خواتین بولا نہیں بس مغرب سے پہلے فاتحہ پہنچ جانی چاہیے. مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے بھاگ جائیں گے، سارے مردہ بھاگ جائے گا وہاں سے، کیا ہوگا؟ قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں مغرب سے پہلے نہیں. یہ سب چیزیں کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ سے نظام بہت سا چلتے ہیں، جب بھی میں بتا دوں. ہاں آپ کہتے ہیں مردوں سے مغرب کے بعد مجلس ہوگی، ختم ہو گیا. مغرب سے پہلے کریں، ٹائمنگ دیکھیں کون سے ہو رہے ہیں. آپ کے مغرب کے بعد ہوگی. ایک مجلس ایک جگہ میں نے اتفاق سے یہ ہوا، وہاں انہوں نے اعلان کیا، مجلس ہوئی، انہوں نے اعلان کیا کہ اب فاتحہ کے لیے نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد میں، نماز جماعت کے بعد پھر فاتحہ پہ جس کو آنا ہے وہ فاتحہ پہ گھر پر آ جائے. ختم. یہ طریقہ کار ہے. یہ طریقہ نہیں کہ عین اذان کے وقت ہم دیکھا ہوتے خواتین تو خیر نماز نہیں پڑھتی وہاں پر، لیکن کیا خواتین جا رہی ہوتی گھر کی طرف اور اپنے ساتھ مردوں کو بھی لے کے جا رہی ہوتی. تو یہ سب چیزیں نظام جب صحیح ہوگا جب اسلام پہ عمل ہوگا. یہ بہت سی جگہ پہ 90% 95% آپ لوگ کا کردار ہے. جب آپ لوگ عورتوں کے سپورٹ میں کچھ بولنا پڑے گا مجھے. جی عورتوں کے سپورٹ میں کچھ بولنا پڑے گا. نہیں، یہ مطلب سمجھا نہیں، عورتوں کے سپورٹ میں کیا بولنا پڑے گا یعنی؟ سر اس میں مردوں کا ہی قصور ہے، اگر جو عورتیں بولتی ہیں تو وہ کہیں کہ یہ ایسے ہوگا. بہت سی جگہوں پہ دیکھیں، میں نے نہیں کہا 100% اس لیے نہیں کہا، بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیے گا جہاں پہ ہمارا تجربہ کار رہا ہے یا جو بھی بہت سی جگہوں پہ رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسا کوئی جھگڑا والا مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا اگر خواتین کہتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں آپ کو فرض کریں مرد حضرات کہتے ہیں مغرب سے پہلے کا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجلس کو مغرب سے پہلے اس ٹائم پہ ختم کر دیں، نماز سے نہ ٹکرائے. سر کچھ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ مردے کو ویٹ نہیں کروانا چاہیے، وہ الگ مسئلہ، وہ اس کے لیے، وہ دفن کے لیے. وہ اگر شب جمعہ میں جو فاتحہ وغیرہ میں ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ روح کو جو روح گھروں میں آتی ہے، وہ شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ تو رات میں آتی ہے. مغرب ہماری گفتگو مغرب سے پہلے کی ہے، عام دنوں کی گفتگو ہے کہ جو منگل کی مجلس ہو رہی ہے، بدھ کی مجلس ہو رہی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. شب جمعہ تو آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، وہ الگ گفتگو ہے. لیکن خیر بات کہیں سے اور نہ نکل جائے، کیونکہ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ اختیار میں ہیں، تو آپ اپنے اختیار کو جہاں بہت سے اختیارات استعمال کرتی ہیں وہاں پہ یہاں بھی استعمال کریں، تاکہ بہت سے نظام صحیح ہو جائیں. سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا، اور سسٹم جب صحیح ہوگا جب ایک دفعہ اسٹیپ لینا ہوگا، اٹھایا جائے گا. شادی بیاہ کے اندر بھی سسٹم سب کے صحیح کرنے سے ہوگا، کوئی بھی ایک چاہے مرد چاہے عورت چاہے نہیں ہوگا. سسٹم جو غلط ہے وہ اپنے کو صحیح کر لے تو صحیح ہوگا. دیکھیں عورت یا مرد جہاں اگر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، میں وہی عرض کیا، اگر جہاں دونوں مل کے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ہے کہ بھائی سسٹم ہے کہ وہاں پہ اگر اچھی بات نہیں کہ اذان کے وقت لوگ باہر جائیں تو ہم مغرب کی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں شاہ خراسان میں ساری مجلسیں مغرب کے بعد ہوتی ہیں، رمضان میں سے مغرب سے پہلے ہوتی ہیں شاہ خراسان. ورنہ آپ جگہ جامع امامیہ ناظم آباد میں جائیں، اصالہ صاحب کی مجلس کب ہوتی ہے؟ مغرب کی بات ہوتی ہے. کتنی مساجد ہیں جہاں سوئم چیلوں کی مجلس مغرب کے بعد ہوتی ہیں، تو اس میں وہ مسئلہ ہی نہیں آتا، وہ پریشانی نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی، میں صرف ایک دو جگہ کے نام لے رہا ہوں، ورنہ کہنے کا اصل ہدف ہماری جو گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جب تک اپنے گھروں کے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے، اگر جہاں پہ عورت کی بات مانی جاتی ہے، عورت کہ میری بات مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ کہ بھائی شوہر ہے تو شوہر کو سمجھائے کہ بھائی کچھ چیزیں غلط ہیں، شریعت کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق. ہم نے اتنا پڑھا، آپ نے 4 سال پڑھنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا معاشرے میں جا کے تو ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے کیا، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں، آپ اپنے گھر میں اسلام نہیں کر پائیں، مثال ہے. تو بہت کیا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے خود تو بڑا اپنے بچوں پر وہ نظام نہیں چلا سکی، اپنے شوہر پہ نہیں کر سکی، اپنے گھر وہی کہ وہی ہے، 5 سال پہلے بھی وہی تھا، 5 سال بعد بھی وہی ہے. تو کیا فائدہ ہوا اتنی آپ کی زحمت کرنے کے فائدہ؟ تو آپ کی اپنی زحمت، پڑھنا، بچوں کی تربیت ہے، اور آگے جا کے دوسرے بہت سے مسائل ہیں جہاں پر انسان آپ اپنا حصہ کم از کم کہتے ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا ایک حصہ ہے.
روز قیامت میں اگر اللہ آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتی کہ پروردگار ہم نے تو کہا تھا، ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، اگر غلط کام ہوا ہے تو ان سے ہوا، ہم نے تو اپنے کہا تھا کہ یہ کام مت کرو، امر معروف کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب ان حضرات نے ہماری بات نہیں مانی، اب یہ لوگ اس کے ذمہ دار۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ شرعی لیاسی جیسے کہتے ہیں، حجاب کے شادی بیاہ کے اندر کس کی ذمہ داری ہے؟ نامحرم نہ آئے کس کی ذمہ داری ہے؟ ویٹرز نہ آئے کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر آپ ان کو بولیں جینٹس کو کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، آپ سب حجاب میں جا رہی ہیں، وہاں پر سب حجاب میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ سب وہاں پہ اگر کب فری ہو کے بیٹھ سکتی ہیں؟ جب کوئی نامحرم نہیں ہوگا۔ اب جب مائک والا بھی گھوم رہا ہے، وہ دولہا صاحب بھی گھوم رہے ہیں، وہ ویٹرز بھی گھوم رہے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے گھوم رہا ہے، تو وہ جو مذہبی خواتین ہیں جو حجاب کر آئی وہ کیسے بیٹھیں گی؟ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ اس صورت میں بیٹھیں گے جب کوئی نامحرم نہیں ہو، اور وہ کب ہوگا؟ جب عورتیں چاہیے۔ وہی سسٹم بولیں کہ بھائی یہاں یہ لیڈیز گیٹ اس طرح بنے گا کہ جیسے کوئی اندر آئے گا تو اس کی نگاہ لیڈیز گیٹ پہ نہیں پڑے، پھر اس کے وہاں پہ کوئی سسٹم بنائے کوئی سسٹم، دو خواتین بٹھا کے رکھے، فون آج کل فون سسٹم ہے، اپنے شوہر کو بولا فون کر کے، ختم ہو گئی بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ہر آدمی تھوڑی اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جا رہا ہے کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ ایسا یہ سسٹم بنانا پڑے گا، تب دین کا، تب یہ جو جتنی باتیں ہم پڑھ لیں تب فائدہ مند ہوگی، سعادت کب حاصل ہوگی؟ جب حرام سے بچیں گے، عمل کیا جائے گا۔ ورنہ پڑھ رہے ہیں 15 سال سے، اگر ہم پڑھتے جائیں، آپ بھی پڑھتے جائیں، ہم بھی پڑھتے جائیں، اور معاشرہ وہیں کے وہی ہوگا، تو نہ ہم میں کوئی سعادت پیدا ہوگی، نہ کوئی صلاحیت پیدا ہوگی، نہ سننے والوں میں۔ وہ جب انسان ایک عمل کی طرف ایک اچھی کہتے ہیں نا رسم اگر آپ ڈال دیں تو آپ کے آنے کے بعد بچے بھی اسی پہ عمل کریں گے۔ کہ اماں تو یہ کہا کرتی تھی، آج بھی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سے خاندان کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اماں کرتی تھی، آج ہم کریں گے۔ یہ اماں کہتی تھی تمہاری دادی کرتی تھی، وہ کہ وہ تمہاری ان کی دادی کرتی تھی، تو اچھی چیز ہے، چلنا چاہیے، لیکن جہاں غلط ہے وہاں روکنا چاہیے، اور وہ دونوں افراد کی ذمہ داری ہے، دونوں افراد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس بات کو میں نے کیا کہ آج اب جو مسائل آ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں رجب شعبان ہے، شادیاں ہوں گی، اور بہت سی ایسی شادیاں ہوں گی جہاں پر بہت سی خواتین نہیں جاتی، جا کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، مجبوراً جانا ہوتا ہے، کہتے ہیں ویٹرز بھی گھوم رہے ہیں، دولہے صاحب بھی گھوم رہے ہیں، تو آپ خواتین اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اپنی گھر کی شادی بولے دولہے میں آپ یہاں کیوں گھوم رہے ہیں، جاؤ باہر جاؤ، ہاں ملنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ اگر ان کی فیملی کے ساتھ تصویریں بنوانی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آخر میں آئے، جب خواتین چلی جائیں، جب گھر کی خواتین ہوتی ہیں تو دولہے صاحب کو بلایا، دولہن کے ساتھ فیملی کی تصویر کھنچوا لی، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اس کا ہر چیز کا اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طریقہ نہیں ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے اس پہ جب عمل ہوگا پریکٹیکلی فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تک عمل ایک ایسی شادی ہوگی جیسے ہم کہیں گے شادی ہوئی نمونے کے طور پر، پھر دوسری جب شادی کہنے کے وہ لوگ دیکھیے، آج بھی مجھے کئی لوگوں نے آج کل میں کہا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ موضوع ہمارا ادھر تھوڑا سا ہٹ رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی موضوع ہے اور آپ لوگوں کا موضوع ہے، اس میں آپ لوگوں نے اسٹیپ اٹھانا ہے، تو ہی کام ہوگا، تو ہی مسائل ہوں گے۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب کل کی بات ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں نا وہ شادیوں میں حجاب زیادہ کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حجاب لگاؤ، یعنی ٹینٹ بنواؤ، وہ بیچ میں پارٹیشن کرواؤ، یہ میز گزی ختم کراؤ، یہ کیا؟ تو کہہ لیں گے کہ وہ ہمارے خاندان کی عورتیں کہہ رہی ہیں یہ تم باہر سے ایسے ملک سے آئے ہو جہاں تو دین ہے ہی نہیں، تم تو ایسے ملک سے آ رہے ہو کہ جہاں تو دین نہیں، اس کے بعد دین پہ اتنا عمل یہاں پاکستان میں، وہاں تو ایسے ملک میں رہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ کیا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو دین کی زیادہ اہمیت ہے، ان کو زیادہ اہمیت ہے، ان کو پتہ ہے کہ دین میں وہاں پر اگر کیوں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں دین پہ عمل خود بھی نہیں کیا اور بچوں سے نہیں کرایا تو 5 سال بعد 10 سال بعد یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائے۔ تو وجہ یہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہرحال من جملہ ایک چیز یہ ہے۔ خیر بات کہاں پہ پہنچی تھی؟ محاسبہ۔ بس یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ محاسبہ یہی ہے کہ اگر انسان کو سعادت مندی یہ اس میں ابھی ایک جملہ جو میں نے آپ کے یہ 15 منٹ جو گفتگو کی وہ گفتگو بعد میں آئے گی، اس کا ایک جملہ یہی کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی اس میں کیا ہے؟ حرام سے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ محفل کی ابھی مہندی ہے، کوئی بہت سے کام ایسے ہیں جو اسلام نے اجازت دیے ہیں، شرائط ہیں اس کی، اس شرائط پہ آپ کو عمل کرنا ہے، سخت ہے
یا تو انجام نہیں دیں، یا تو انجام نہیں دیں. بہت مختصر پروگرام کریں، دعا توسل کا، دعا زیارت عاشورہ کا پروگرام کر کے ختم کر دیں. نہ محرم آئے، نہ محرم آئیں گے، نہ حرام کام ہوگا. یہ تو ہر انسان اپنے، دیکھیں انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے جس سے اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں. بہت آسان ہے کہ آپ خود یہ سوچیں کہ میرے ایسے عمل سے اہل بیت خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں. یہ ایک معیار بنا ہے. اہل بیت خوش ہو رہے ہیں تو انجام دیں اس کاموں کو، اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں چھوڑ دو. بہت مشکل ہو گیا اسے سمجھانا لوگوں کو. نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھانا، آپ ہم سمجھ اپنے رہے والوں کو، میں ہمارے لوگ بے حجابی اس طریقے سے بے حجابی بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی بہن کو بھی اگر سمجھا رہے ہیں تو وہ سننے کو نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک آسان طریقہ ہوتا ہوں. آپ کسی کو آپ کا کام کیا ہے؟ سمجھانا. سنیں، آپ کے گھر کی شادی ہے، اس میں اختیارات آپ کو ہے. بہن اگر بے حجاب آ جائے، آپ اس کو بے حجابی سے نہیں روک سکتے. وہ بے حجاب آنے دیں. آپ کا فرض ہے، آپ نے ایک دفعہ معروف کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو اپنا، ہر آدمی کا اپنا ایک کردار ہے اور حکم ہے گھر کے اندر. حکم سے مراد اس کا آرڈر ہے کہ بھائی یہ کام ایسے ہوگا، ختم بات. بے پردہ عورتوں کو آپ نہیں روک سکتے، وہ آئیں گی بے حجاب، آنے دیں. آپ کا نظام سسٹم ہونا چاہیے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ 4 آدمی آ کے، 5 آدمی آ کے یہ ضرور کہیں گے. آپ کو، آپ نے ان کے لیے بھی نہیں کیا، آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اہل بیت کو راضی رکھنا ہے. کوئی فرض کر کوئی آگے نہیں کہتا، خوب نہیں کہہ، کوئی آگے نہیں کہتا نہیں نظام اچھا تھا، نہیں اچھا نظام تھا. بعض باحجاب عورتیں آ کے کہیں گی بہت اچھا نظام تھا. کیوں کہ ہم آرام سے بیٹھے، جاننے والی آئیں، بیٹھ کے بات کی، کوئی نامحرم نہیں تھا، ہم سکون سے 2-4 گھنٹے جتنا بھی ٹائم تھا بیٹھے اور کمفرٹیبل تھے. اور سب سے بڑی بات کہیں گے، آپ کہیں گے ہم خدا مجھ سے راضی ہے. ابھی ایام فاطمہ گزرے، جناب زہرا کی مجالس آپ نے سنی پڑھی، اس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی رضائیت، جناب زہرا کی رضائیت. وہ کب ہوگی؟ وہ جب ہی ہوگی جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. آپ دیکھیں ہر معصوم کی زندگی میں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سعادت موضوع کیا ہے؟ ہم کیوں اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے؟ ہم وہ کام ہی نہیں کر پا رہے، اس پوائنٹس کو کلک نہیں کر پا رہے. ممکن ہے 9 پوائنٹ 10 پوائنٹ ہم 5 پہ پہنچیں بھی. ہو سکتا ہے 2 سال بعد ہم 7 تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے 2 سال بعد ہم 10 تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے کہ 60 سال 65 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے محنت کر کے آہستہ آہستہ. کیونکہ ٹف ہے زندگی، لیکن اسٹیپ لینا ہے. ایک دفعہ اسٹیپ انسان لے لے گا تو اس کے لیے بھی بہتر ہے. اللہ کی رضائیت ہے، جناب زہرا کی رضائیت ہے، امام زمانہ کی رضائیت ہے. آپ دیکھیں حدیث قصہ ہم شروع کرتے ہیں حدیث قصہ سے پروگرام، برکت کے لیے کہ برکت اور رحمت نازل ہوں. اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، پنجتن یاد کریں، 12 اماموں کو یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جب حدیث قصہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں مولانا نکاح ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اب آ جاؤ، اب آ جاؤ. اب شیطان سے کہتے ہیں اب تم آ جاؤ، اب تمہارا کام. اہل بیت کو ہم نے رخصت کر دیا یہاں پر، جتنا کام اہل بیت سے لینا تو اتنا کام ہم نے اہل بیت سے لے لیا. اب شیطان کا کام شروع ہو گیا. لیکن جس کی اپنی، ہر آدمی کی، میں نے کہا اپنی ایک ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے اپنے گھر کی شادی، اپنے گھر کی پروگرام، مجالس، کوئی بھی ایسا پروگرام کہ جس میں پتہ ہے کہ اگر نامحرم نے آنا ٹھیک ہے، آپ انتظام دوسری جگہ پہ رکھیں، بلائیں. ایسا نہیں کہ نہیں بلائیں، انتظام دوسری جگہ پہ رکھیں، مس گیدرنگ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ حرام کا سبب بن جائے. بس اس چیز کو دھیان رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان سعادت کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ رہے. 6 محاسبہ سے بات شروع ہوئی تھی. نمبر 7، جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں مقدور بھرپور کوشش کرتا ہے. مقدور یعنی قدرت ہے اس کو اپنے نفس کی اصلاح. دیکھیں یہاں پر بھی پھر وہی محاسبہ نفس آیا، اپنے نفس کی اصلاح میں بھرپور کوشش کرتا ہے. مقدور اپنے نفس کی اصلاح میں بھرپور کوشش کرتا ہے اور وہ سعید بن جاتا ہے. پھر جگہ جگہ پر آئے گا نفس کی اصلاح، انسان اپنے نفس کی اصلاح جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنگ ہے آپس میں، یعنی انسان کی اپنے نفس سے جنگ ہے. جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، آپ کا کام بتانا ہے، بس کسی پہ عمل کروانا زبردستی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا، فساد نہیں کرنا. سعید بن جائے، سعید وہی سعادت بن. اور پھر کیا، اور جو ان لذتوں میں پڑا رہتا ہے وہ بخت اور سعادت سے محروم رہ جاتا، سعادت سے دور رہ جاتا. بالکل واضح بات ہے، انہوں نے بالکل امیر امام کی روایت ہے کہ اگر سعید بننا ہے، سعادت بننا ہے تو کیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح،
اور نفس کی اصلاح ایک اسٹیپ وہی ہے جو ابھی ہماری گفتگو ہے. شادی بیاہ کے مسائل, مہندی کے مسائل, ولیمے کے مسائل, مجالس, جتنی بھی اجتماعی پروگرام ہیں, گھریلو پروگرام ہے. گھروں کا نظام بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کس طرح کا نظام ہے, تو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. خراب ہے تو اگر ہم بولیں لیکن بڑے اگر نہیں مانیں. ہاں, بس آپ کا فرض ہے بولنا ایک حد تک. بس آپ دیکھیں ڈپینڈ, میں نے یہ کیا کہ یہی شروع اس لیے بیان کیا. آپ فرض کریں سارے نامحرم آتے ہیں, آپ اپنے حجاب میں بیٹھیں, آپ کو جو کردار ہے وہ آپ نے پورا کرنا. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے بات سنتے ہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچی مذہب ہے, دین ہے, انہیں بھی دین پتہ ہے, حرام ہے نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہوگا, ہمارے دوست بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے, سارے نامحرم تو آئیں گے, ساری عورتیں گھر کی خواتین تو آئیں گی, سارے نامحرم آئیں گے. ٹھیک ہے, رکھیں. وہ اگر ایسی محفل ہے جو خدا نہ خاصا حرام کی بہت زیادہ, تو وہ ایک الگ مسئلہ بنے گا. لیکن گھر کی محفل آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم اپنے حجاب پہن کے بیٹھ جائیں. آپ کے لیے جس حد تک جانا ضروری ہے اس حد تک, وہ والی محفل نہ ہو کہ وہ ایک الگ فقہی مسئلہ آ جائے گا کہ آیا وہ کہ نامحرم کی وہ جو شادی بیاہ کے لیے مس گیدرنگ والا مسئلہ, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ گھروں کی محفل ہے جہاں پر 10, 20, 25 افراد آنے, 30 افراد آنے مثال کے طور پر, اور اس میں بھی اگر حجاب میں آ رہے ہیں, سب حجاب میں, جینٹس سارے, لیڈی ساری حجاب میں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر ملاقاتیں کریں, بات چیت کرتے ہیں. نامحرم جب کہتے ہیں نا بات چیت کرنا سے مکروہ کی حد تک ہے, مکروہ ہے جو ہے, باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی تو ہی سعادت حاصل ہوگی, تو ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. گھر کیوں کام ہے؟ آج دیکھیں ایک موضوع جناب ایام فاطمیہ میں موضوع نہیں معلوم کہ یہ کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں, بہت پرانا موضوع ہے. خوشحال گھرانہ کیسے ہو, یہی ہوگا کہ آپ یا ہم سب اس معاشرے میں جب تک رہتے ہیں اس میں سسٹم بنائیں. اور وہ سسٹم جب بنے گا جب پیرنٹس ساتھ دیں گے, جب لوگ دین کو سمجھیں گے. ابھی آئے گا سعادت مندی میں دین کی پختگی دین کیا ہے؟ وہ یہی دین ہے, دین کو سمجھنا ہے. نامحرم کو سمجھنا ہے کہ نوجوان یہ سمجھے گا یہ نامحرم ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھابھی نامحرم ہے, یہ نہیں کہ بغیر لوگ کے آ جائے. اس کو سمجھنا پڑے گا. جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا جب تک سسٹم آگے نہیں بڑھے گا. جب تک گھر والے اسے نہیں کہیں گے بھائی تم نوک کر آؤ, یہ نامحرم ہے, جب تک یہ سسٹم نہیں بنے گا جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہی چلتا رہے گا پرانے کا. سسٹم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں, میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں, ورنہ کہ وہ سسٹم کیسے بنے گا اس پہ بھی گفتگو ہو چکی پہلے. اب آتے ہیں امیر المومنین کی ایک اور روایت کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8واں. اب 8 چیزوں میں 3 چیزیں, یعنی 8 نمبر 8 میں 3 پوائنٹس ہیں. یعنی حضرت علی فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں جن پر پابند رہنے والا سعادت مند ہوتا ہے. اب 3 کام امیر المومنین نے بیان کیے کہ اگر یہ 3 کام انسان انجام دے, پابند رہے 3 کام پہ, تو سعادت مند ہوتا ہے. نمبر 1, جب کوئی نعمت ملے, ظاہر ہو جب اسے کوئی نعمت ملے تو کیا کرے؟ شکر, حمد و پروردگار کرے, ہم کرے خدا کا شکر کرے, پروردگار تو نے یہ نعمت دی. 1. 2, جب روزی میں, رزق میں کمی واقع ہو تو کیا کہے؟ اللہ سے استغفار کرے. استغفار کرے. جب رزق اور روزی میں کمی واقع ہو تو کیا کرے؟ استغفار پڑھے, کثرت سے یہ پڑھتا رہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفار پڑھے. پھر آتے ہیں 3, جب کوئی مشکل درپیش ہو تو کثرت سے کیا پڑھے؟ 3 چیز جی, ایک پہلے بیان کر چکا ہوں میں. ہاں کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو کثرت سے پڑھے. جب کوئی مشکل میں آئے, مشکل درپیش ہو تو کثرت سے یہ پڑھے. اور یہ میں نے خود ایران میں ہمارے استاد کے والد تھے, مرحوم ہو گیا, اللہ ان کی درجات بلند فرمائے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب کوئی مشکل میں آؤ, جب کوئی پریشانی انسان زیادہ ہوتی ہے تو آپ 100 ٹائم ایک تسبیح
200 टाइम 2 तस्बीह ये पढ़ें आप, इसको कसरत से पढ़ें, यानी 100 टाइम पढ़ें 1 तस्बीह, ये पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बस यहाँ तक उन्होंने इतना ही लिखा है बिल्लाह। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई? हाँ, अब जो 2 चीज़ें आ रही हैं वो वही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की आ रही है। जितनी गुफ्तगू जो हमने भी 15 मिनट जो गुफ्तगू की है ना, ये उसके ऊपर आ रही है। क्योंकि देखें, आप जितनी भी माशाल्लाह तालीम हासिल करें, यहाँ पे मुख्तलिफ उलमा कराम आते हैं, दर्स देते हैं, लेकिन उस वक्त तक आपको फ़ायदा उस वक्त ही होगा जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे। बस अहले इल्म क्या कहते हैं, कम पढ़ो अमल ज़्यादा करो, अमल करो और अमल ज़्यादा करो। यहाँ पर भी यही है कि सादत हासिल है, अमल ज़्यादा करो, अमल के लिए ज़्यादा आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अमीर मोमिन की रवायत, दोनों रवायतें अमीर मोमिन, देखिए दोनों रवायतों को इसी तरह मैं बयान करूँगा। नंबर 1 क्या रवायत है, इसको समझना है रवायत को। ये हमारे बिल्कुल माशरे में जो ऐसा इन्होंने सवाल किया कि घर को कैसे जन्नत बनाएं या घर के सिस्टम को कैसे बनाएं, ये 2 रवायतें आएंगी। मैं मिसालें आपको दूंगा, 1-2, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 मिसालें दूंगा। नंबर 1, कोई इंसान इताअत इलाही के बग़ैर खुश किस्मत नहीं बन सकता। अमीर मोमिन फरमाते हैं अगर कोई सादतमंद बनता है तो उसमें पहली चीज़ क्या आई है, इताअत इलाही। अब इताअत इलाही में सारी चीज़ें आ गई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सिले रहमी, वाजिबात, तमाम वाजिबात, जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया, जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया वो इसमें आ गई। इताअत इलाही मुतलक है। अमीर मोमिन का कोई इंसान इताअत इलाही के बगैर खुशकिस्मत नहीं बन सकता, और ना ही कोई शख्स उसकी नाफरमानी के बगैर बदकिस्मत हो सकता है। अगर कोई बदकिस्मती, हम कहते हैं ना ये सादतमंदी नहीं है, बदकिस्मत है, इसका मतलब ये बदकिस्मती अगर हम कह रहे हैं तो किसकी वजह से है, नाफरमानी की वजह। यानी अगर कोई किसी मर्तबे पे पहुंच रहा है इताअत की वजह से, किसी मर्तबे पे नहीं पहुंच रहा नाफरमानी, मुतलक़ कानून बयान कर दिया। इताअत इलाही का क्या फ़ायदा है और इताअत इलाही ना करें, नाफरमानी करें तो उसका क्या नुकसान है। ये एक रवायत हो गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह रवायत है। अब आई दूसरी रवायत। इस रवायत में ज़्यादा तोज़ी नहीं दे रहा, बस जो बयान यही है कि इताअत इलाही तमाम चीज़ें आ गई, तमाम वाजिबात। अब आपने ये देखना कि आपकी ज़िंदगी में जितने वाजिबात हैं वो आपने अदा करने, और तभी इंसान एक मकाम तक पहुँचेगा, खुश निगाह इमाम फरमाए खुश किस्मत होगा वही शख्स जो इताअत इलाही। और खुदा न खास्ता अगर कोई नाफरमानी करता है तो बदकिस्मती उसके साथ है। ठीक है, 2 चीज़ें। आइए एक और रवायत। कोई इंसान खुदावंद आलम के मुकर्रर करदा हुदूद के कायम किए बगैर, ये बहुत मुहिम है। कोई क्या फरमाते हैं, कोई इंसान खुदावंद आलम की मुकर्रर करदा, जो खुदा ने मुकर्रर कर दी है चीज़ें, मुकर्रर करदा हुदूद के हुदूद, इसको समझाऊंगा, हुदूद के कायम के बगैर सादतमंद नहीं हो सकता। हुदूद, अब देखें ना, यहाँ से समझना हर इंसान की अल्लाह ने एक हुदूद, उसको कहते हैं प्राइम, क्या कहेंगे, कोई इंसान देखिए मैं आपको और आसान समझा दूँ, इस तर्जुमा समझा दूँ, मफ़हूम समझा रहा हूँ। कोई इंसान भी खुदावंद मुताल ने जो इंसान के लिए हुदूद को मुकर्रर किया है, लिमिटेशंस है, लिमिटेशन है ना, हुदूद सबकी है। जब तक ये हुदूद को अमल करेगा, हुदूद के कायम किए बगैर, यानी जो हुदूद उसकी है उसको कायम किए बगैर सादतमंद नहीं हो सकता। यानी एक आपकी एक हुदूद है कि आपको ये काम करना है, इस सिस्टम से आगे नहीं निकलना, एक हुदूद है आपकी। जैसे बच्चों की हुदूद है, माँ बाप की एक हुदूद है, एक है ना हद, जैसे हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं बच्चों से का हद से ज़्यादा, यानी तुम्हारी एक हुदूद है, वही पैरामीटर कि इंसान की एक लिमिटेशन है। माँ बाप की एक है, बच्चों की एक है, उस्ताद की एक है, शागिर्द की एक है, दोस्तों की है, मोहब्बत करने वाले मोहल्ले सबकी एक है। घर के अंदर अगर और मैं आपको मिसाल दे दूँ, एक और मिसाल दे दूँ मैं आपको समझाने के लिए, दीजिए सर, है सास और बहू की भी हुदूद है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
جس کی وجہ سے حدود کراس ہوتی ہیں تو مسائل ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا جملہ کہہ رہا ہوں. ہر شخص کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو آیا اسلام نے مجھے اس کی اجازت دی یا نہیں دی. سوال پہلا ہے آیا میری لمیٹیشن ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اسلام نے نہیں کہا ٹوکنے کے لیے, میں بلا وجہ سے ٹوک رہی. یہ اس لیے میں نے کہا کہ حدود یعنی وہی مقررہ چیزیں جو آپ ایک بیوی ہے اس کی بھی ایک حدود ہے, شوہر ہے گھر میں اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, بچے ہیں گھر میں اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ بھائی بچوں سے کہتا ہے تمہاری حد یہاں تک ہے, اس سے زیادہ کراس مت کرو. ٹیچر سے بھی کہتے ہیں, ٹیچر بچوں سے کہتے ہیں, ہر جگہ بڑے بچوں سے کہتے ہیں. تو کیا بڑوں کی نہیں ہے؟ بڑوں کی بھی ہے. اسی طرح گھر میں رہنے کے جو مسائل ہیں وہاں پہ بھی یہی ہے. اگر دیور ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, بھابھی ساتھ رہتی ہے تو ان کی بھی لمیٹیشن ہے کہ بھائی انہیں کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. مثال دے رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے نا, آپ نے سوال انہوں نے کیا کہ لمٹ وہ کیسے کرے, یہ اسلام نے ہر ایک کی حدود دی ہوئی. جب انسان وہ حدود صحیح طریقے سے کراس کرے گا, صحیح کام کرے گا, وہ خدا نے جو کہا ہے اگر وہ ان تمام حدود مقررہ کردہ چیزوں پہ عمل کر رہا ہے تو سعادت حاصل کرے گا. اگر سعادت, دوسرا جملہ یہی, اگر نہ کوئی انسان حدود الہی کو ضائع کے بغیر بخت ہوتا ہے یعنی شقی بنتا ہے. بہت آسان ہے ان دو جملوں میں. یعنی کیا ہے, اگر آپ کے پاس جو اللہ نے لمیٹیشن دی ہیں, جو حدود دی ہیں, اگر آپ نے اس کو کراس نہیں کیا, آپ نے اس پہ عمل کیا تو سعادت. جو لمیٹیشن آپ کے پاس ہے ہر ایک کی اپنے پاس ہے. اسی طرح اگر آپ نے اس کو کراس کر دیا تو کیا ہوگا, پھر وہ شقی اور بخت جسے ہم کہتے ہیں وہ کراس کر دے. کہاں اگر بغیر اس کے یعنی حدود کو بغیر کراس کے وہ شقی نہیں بن سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے جو شقی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو یہ اس مقام پر پہنچا, اس کا مطلب اس نے وہ حدود کراس کی ہے. وہ لمیٹیشن جو اللہ نے اس کو دی تھی, اس نے اس کو حد کو کراس کر کے یہاں تک پہنچا ہے جس کی وجہ سے شقی بن گیا. ہاں بس ٹھیک ہے. جو شقی سخاوت قلب ہو جاتا ہے, شقی سخت دل ہو جاتا ہے, جس سے کہتا ہے یہ تمام چیزیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو باتیں میں نے صرف ایک دو جملے کہیں, گھر کے اندر کے مسائل اسی وقت صحیح ہوں گے جب ہر آدمی اپنی حدود میں رہے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا. اور ایک بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی, یہ بھی تجربہ کار میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جتنا موضوع ہو اتنی بات کی جائے, چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہو. اب موضوع کے تحت گفتگو کریں. ہمارے یہاں 99% جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں کسی اور کے موضوع کو بحث کرتے ہوئے. نہ اس کا بیوی سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ شوہر سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تیسرے بندے کا موضوع آتا ہے, میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو موضوع نہیں ہے ختم ہو گیا. ہمارا موضوع نہیں ہے, ختم ہو گیا. جہاں موضوع آپ دیکھیے گا, اور جہاں ضرورت ہو اتنا بولے. یہ بھی دیکھیے گا, جہاں ضرورت ہو وہاں بولے, جہاں ضرورت نہیں وہاں نہیں بولیں. جب تک بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ تجربہ نہیں کریں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. بہت سی جگہوں پہ پریکٹیکلی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اہل علم میں بیان کی ہیں, لوگ ممبر سے بیان کرتے ہیں, عارف لوگ بیان کرتے ہیں. عارف لوگ کیا کہتے ہیں, کم بولنے کو بولتے ہیں. کہتے ہیں کم بولو, جتنا کم بولیں گے اتنا زیادہ مفید ہے. حکمت ہے, کم بولنے میں حکمت ہے. آپ دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ گھر کو اگر اچھا بنانا ہے, جنت بنانا ہے, تو یہ تمام چیزیں سعادت حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں کو کراس نہیں کرنا پڑے گا. جو حدود اللہ نے دی ہے, بس شوہر کے بھی ایک حدود ہے, ایک لمیٹیشن ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات آپ کو اختیار نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بیوی کو اسلام نے اس کو بھی حدود قرار دی, یعنی اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ آپ نے لمیٹیشن کو کراس نہیں کرنا. دونوں معلوم کریں فقہی مسائل, دونوں اپنے مسئلے معلوم کریں. اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بات آئیے تو کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی فقہی مسائل پہ نہیں چل سکتی. بس یہ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. یہاں تک ہو گئی ہماری ایک گفتگو. اچھا, اور آتے ہیں آگے. ایک جملہ اور سر, جملہ کمپلیٹ کر دوں. جی, عورت کے اخلاق پہ چلتی ہے زیادہ. بہت سی باتیں مرد کے اخلاق پہ چلتی ہے. مرد کو غصہ آتا ہے, سارے نظام وہاں سے بھی خراب ہوتا ہے. عورت کو غصہ آتا ہے, وہاں سے بھی نظام خراب ہوتا ہے.
اور بات جی بڑھ جاتی ہے بات. تبھی آپ دیکھیں نا وہ کسی نے قصہ سنایا تھا, اب چلے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ساتھ ہو کے جھگڑا ہوتا تھا تو پریشان ہو گئی, کیا کریں. تو ایک عارف کے پاس گئے, اس کی بہو ایک عارف کے پاس گئی, اس نے کہا کہ میں میرا جھگڑا ہوتا اپنے ساتھ سے, کیا کروں, کوئی رائے عمل بتائے. اس نے کہا کام کرو, میں پانی دے رہا ہوں, دم کیا ہو پانی, جب تمہاری سانس کچھ کہے تو پانی منہ میں رکھ لینا, بس پانی منہ میں رکھنا, یہ شرط ہے بس. نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب سانس نے کچھ کہا, کچھ بات بھی گڑبڑ, پانی منہ میں رکھ لیا, ساتھ بولتی رہی, تھوڑی دیر چپ ہو گئی. پھر دیکھا 2-4 دن پھر کوئی بات ہو, پھر پانی اس نے منہ میں رکھ لیا. پھر 2-4-5 دن بعد 10 دن بعد دیکھا جھگڑا ختم ہو گیا. پھر وہ عارف کے پاس گیا تو پوچھا, عارف سے پوچھا, عامل سے پوچھا, یہ چکر کیا تھا, تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہو رہا. اس نے کہا دیکھو میں نے ایک نفسیاتی کام کیا تھا, اس سے ایک خاموش ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. خدا نہ خاصا شوہر نے کچھ کہا, بیوی نے اس سے کچھ کہا, پھر شوہر نے کچھ کہا, وہ بڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح گھر کے مسائل, شوہر بیوی یا ساس بہو, بات خدا نہ خاصا پھر اچھا سلو ہو جائے گی, لیکن ہوگا کیا زندگی پر, وہ بات جو زبان سے نکل گئی نا وہ یاد رہتی. یہی مسئلہ ہے. خدا نہ خاصا غصے میں کوئی بات کہہ دی, ساری زندگی انسان کو یاد رہتی. اسی لیے عارف نے کیا کہا, جب تم جھگڑا بڑھتا ہے 2 طرف سے, تو لہٰذا ایک طرف کو ہم نے خاموش کر دیا. جب ایک طرف خاموش ہو گیا تو مسئلہ بھی خاموش ہو گیا. تو ایک اور پتہ نہیں یہ واقعہ میں نے سنا ہے, ایک فارسی کتاب میں ایک لطیفہ پڑھا تھا میں نے, وہ خواتین سے مربوط ہے اس لیے سنا دیتا ہوں. کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی, سنایا نہیں سنایا آپ لوگوں کو, نہیں سنایا. ایک لڑکی کی شادی ہو کے وہ گھر گئی, شوہر کے گھر گئی, تو کام نہیں کرتی تھی وہ, جو ساس کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. چلو 1-2-5 دن تو شادی کے بعد تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن 10-12-15 دن بعد تو یہ نہیں ہو سکتا نا. بالآخر اس نے دیکھا کہ 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, یہ کام ہی نہیں کر رہی ہے. بالآخر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی تو راستہ حل نکالو اس کا, 3-4-5 مہینے ہو گئے, کوئی تو حل نکالو اس کا. تو اس کی ماں نے کہا ایک ہی حل ہے بیٹا, آپس میں ماں اور بیٹے نے ایک حل نکالا. ماں نے کہا دیکھو بیٹا, تم آتے ہو شام کو 5 بجے آفس سے, مثلا جب تم آفس سے آؤ گے تو میں جھاڑو لے کے جھاڑو دینے لگوں گی, اور تم کہنا ماں تم مت دو, میں کہوں گی میں دے رہی ہوں. ہم دونوں جب لڑیں گے تو شاید اسے احساس ہو. یہ تو اچھا جملہ لگا, ورنہ اردو میں کہتے ہیں شاید اسے غیرت. اچھا بیٹے نے کہا اماں ہاں یہ پلان صحیح ہے. اور بیٹا جب ٹائم پر آیا اپنے اس حساب سے, اماں نے جھاڑو لیا, بیٹے نے کہا میں جھاڑو دوں, اس نے کہا میں جھاڑو دوں. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, اور بہو دیکھ رہی ہے کہ دونوں مسلسل جھگڑ رہے ہیں کہ میں دوں. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, بھاری لگا لو, ایک دن تم. اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے, کافی دیر سے کم میں دیکھ رہی ہوں جھگڑا کرے, بھائی آپ بھاری لگا لو, ایک دن تم دے دو, ایک دن تم دے دو, مسئلہ حل. تو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ سب مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جوک کی حد تک ہے, پاکستان کے ماحول میں ایسا نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں تو کرنا ہوتا ہے. ہاں یہاں کبھی کرنا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. یہاں دوسرے مسائل ہے, ہاں یہاں بہت مسائل, لیکن وہ جب ہی حل ہوں گے جب دین آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کا خوف دل میں آئے گا. اور ہر چیز کب ہوگی, جب, اب یہ پریکٹیکلی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب یعنی ماں اپنی بیٹی کو وہی رتبہ دے جو بہو کو دے سکتی, تو مسائل حل ہو سکتے ہیں, ورنہ مسائل حل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کی مسائل حل, مشکلات کہاں سے آتی ہیں؟ بہت سی, ایک چیز میں نے کہی تھی, حدود کی بات کہی تھی نا. بہت سے لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, دوست آتے ہیں, احباب آتے ہیں, بہت سی باتیں, بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ مولانا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, والدہ جو ہے مطلب ناراض ہو جاتی ہیں اس پہ. تو ہوتی کہاں سے؟ آپ کو کبھی پکڑنا پڑے گا, کبھی آپ کو پکڑنا پڑے گا. پکڑنے سے مراد ہے آپ دیکھیں کہ یہ پرابلمس کیوں کریٹ ہوتی ہیں. ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے گھر کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ گھر کے معاملات میں, دیکھیں بہت سے لوگ کو بولنا چاہیے. اب یہ بحث الگ ہے کہ آیا ان کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. اب میں مثالیں نہیں دے رہا, ورنہ مثالیں تو ہیں, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے صاحب. ورنہ میں آپ کو بہت سارے تجربات میں ایک تجربہ یہ ہے کہ بہت سے نظام خراب ہونے کی وجہ گھر کی فرد ہوتے ہیں. اب میں اس کی مثال آپ کو دوں.
فرض کریں ایک فیملی, اس کی بیٹی کی شادی ایسی جگہ ہوئی خاندان میں کہ جہاں اس کو صبح 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے, 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے, شوہر کو جاب پہ جلدی جانا ہے, ساس کو چائے دینی ہے, سسر کو چائے دینی ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, تو 7 سے 10 بجے تک تو اس کی ریٹ لگ جاتی ہے فرض کریں, ٹھیک ہے نا, سارے کام کرنے. اور وہ آگے جب اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں تو صبح 7 بجے اٹھتی ہوں اور میری تو یہ پریشانی ہے, اور آپ کی بہو کتنی مزے سے سو رہی ہوتی ہے, 10 بجے اٹھتی ہے وہ, کیونکہ اس کا شوہر کو جانا ہے 10 بجے, اس کو شوہر کو جانا ہے 11 بجے, تو اٹھتی 10 بجے. اب جب وہ 10 بجے اٹھتی تو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی تو اپنی بہو کو بڑی عیاشی دے رکھی ہے. یہ سسٹم غلط ہے, ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پھر ماں بہو پہ ناراض ہو جاتی ہے, تم سو رہی ہوتی ہو, تم یہ کر رہی ہوتی ہو, تم وہ کر رہی ہوتی, جس سے نظام خراب ہونا چاہیے. کمپیئر نہیں, بولنا ہی نہیں چاہیے ہمیں. ہمارے حساب سے تو وہ اپنے گھر میں خوش رہے, یہ اپنے گھر, سسٹم یہ ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے, اس کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جہاں, اب یا تو دیکھ ہر ایک الگ نظام میں. بہت سے لوگ ہیں جن کی شادیاں باہر ہوتی ہیں, وہ باہر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے, شاپ کی جاب جلدی ہے. کراچی میں بھی لوگوں کی جابیں جلدی, ان کو بھی صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی ایسی ہے. کہیں شاپ کو اپنا کاروبار ہے, وہاں 10 بجے لوگ جاتے ہیں, 11 بجے جاتے ہیں, تو ان کو ٹینشن نہیں ہے, وہ جلدی ان کے بہت سکون میں. تو اب نظام یہاں سے خراب, یہاں سے. تو اب ماں کا کیا کام ہے, یہ ماں کا کردار ہے کہ اس کو کیا بولنا کہ بھائی یہ باتیں کرو جو تمہاری ضرورت کی بات. تو تمہارا موضوع نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ انسان کو بولنا پڑے گا, برا لگے گا, ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائے, لیکن بہت ساری چیزیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے, کہ بیٹی کو یہ سمجھنا چاہیے, یا اسی طرح اور بھی بہت سے معاشرے جو گھر کے فرد ہیں, ان کو یہ پتا ہو کہ ہماری حدود کیا, یہی ہے نا حدود, یہی ہے امیر المومنین کا لمیٹیشن ہے. وہ آپ اپنے گھر ماشاءاللہ رہو, خوش رہو. ہمارے کئی دوست نے ہم سے کہا, ہمارے جب بہنیں آتی ہیں ہم سب کو بول دیتے ہیں, آؤ کھاؤ پیو, یہ باتیں نہیں کرنی ہے. کیوں, نظام خراب ہو رہا ہے اس سے, نظام. تو اب جہاں پر نظام خراب ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا, یا اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. اور وہ بھی بات میں اس طرح سے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کسی کے معاملات میں ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی تھی شاید پہلے بھی, کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. یہ کامیاب زندگی کے راز میں راز ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میری ضرورت یہاں بولنے کی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے, خاموش. ان کے گھر ہے, شادی جیسے کریں, بیاہ جیسے کریں, تو اگر ضرورت ہے مشورہ دے دیا, عمل کیا نہیں کیا نہیں. ہم نے بہت ساری, میں نے آپ کو بتایا یہی ساری چیزیں جو ہم نے دیکھیں فسادات خدا نخواستہ جو گھروں میں ہوتے ہیں, اس کی وجہ انہی کہیں نہ کہیں چیزوں میں سے کوئی ایک اسٹیپ آتا ہے. خدا نخواستہ کبھی بیٹی سبب بن جاتی ہے, کبھی بیٹا سبب بن جاتا ہے, کبھی خود ماں سبب بن جاتی ہے, کبھی بہت سی دفعہ ماں بھی سبب بن جاتی ہے. مشورہ غلط ہے یا ٹوکنا غلط ہے, یا بعض اوقات اس کو ضرورت نہیں بولنے کی. کیونکہ ہمارے سسٹم میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پہلے پیرنٹس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, پیرنٹس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. اب وہ دیر سے آتا ہے, اگر فرض کریں مثال ہے, اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ کمرے میں کھانا کھا رہا ہے, مثال, اس کی ایکٹیویٹیز بڑھا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے, مثال میں دے رہا ہوں, سب کے ساتھ کھاتے ہیں, عموماً سب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اس نے کہا کہ میں اپنی وائف کو گھمانے لے رہا ہوں, یا اپنی وائف کو ایسی قیمتی چیز دلا دی جو وہ دلا سکتا تھا, لیکن کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے, لیکن لوگوں نے بولا. جب بولیں گے تو نظام, لیکن کہاں پہ بولنا ہے یہ بھی ایک ضروری ہے. آپ یہ نہیں بولا مولانا فری ہینڈ نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ جہاں واقعی بولنا ضروری ہے کہ خدا خاصا بہت زیادہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہو جائے گا, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں, جہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جہاں بولنے کا نظام خراب, ہم نے تو یہ دیکھا ہے یا سنا ہے لوگوں سے بہت زیادہ, کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آگے جا کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, آخر اینڈ کیا ہے, وہ بیوی پھر اس کا شوہر کا دماغ کھا کے کیا کہتے ہیں, مجھے الگ گھر لے کے دو, اور یہاں سے پھر بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. وہ جگہ اگر ہر آدمی اپنی حدود اسلامی کے اندر رہے گا تو یہ مشکل پیش ہی نہیں آئے گی. ہر آدمی, اس لیے میں نے خاص کہا کہ 2 باتیں خاص کی, کہ بیوی کے بھی اپنے شوہر, بیوی, ساس, سسر, جتنے بھی افراد گھر کے ہیں, بھائی بہن, دوست, یعنی جو گھر کے اندر ہے, سب کو پتہ ہے کہ سب کی لمیٹیشن کیا ہے. جو لمیٹیشن میں رہے گا, آپ دیکھیے گا بہت سے گھرانے ایسے الحمدللہ, کیوں, ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا مسئلہ نہیں, خود یہ نمٹا لیں گے, خود ان کا کیس ہے, خود کو مشکلات نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ماں کو سمجھنا ہے, ماں کو مشورہ اچھا دینا ہے, ماں کو بیٹے کو بھی سمجھانا ہے, بیٹی کو بھی سمجھانا ہے, بہو کو بھی سمجھانا ہے. یعنی ایسا سسٹم رکھنا ہے کہ جس سے فساد نہ پھیلے. ٹھیک ہے,
میرا خیال ہے آج کچھ زیادہ ہی گفتگو نکل آئی. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جی. میرے حساب سے تو بہت ضروری, کیونکہ ہم جو معاشرے میں سنتا ہوں, میں بہت سی باتیں لوگوں کی سنتا ہوں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے, اور پتہ چلا نہیں ایسا ہوتا ہے. تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ ہیں, بعض مذہبی گھرانوں میں بعض جگہ دین نہیں ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے دین نہیں ہے, لیکن بعض جگہ پر یہ سمجھ میں آتا ہے دین بھی ہے. اسلام ہونے کے باوجود بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں سننے میں آتی ہیں, تو اپنی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کس کی. ابھی وقفہ کر, میرے خیال ہے وقفے کا ٹائم ہو گیا, چائے کا ٹائم ہو گیا ہماری. اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ مزید آگے کا جو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سعادت مندی کیا ہے, سعادت مندی کے حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. سعادت مندی کیسے حاصل ہو, یہ ہمارا موضوع تھا. اور مجھے نہیں معلوم کہ جو باتیں بھی بیان کی ہیں وہ کس حد تک پہنچی ہیں. ہیں ہاں, اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جو پریکٹیکلی باتیں معاشرے میں ہیں, آپ نے بھی سنی ہیں, معاشرے میں بھی ہیں, خاندان میں ہے, گھروں میں ہے. یہ ساری باتیں وہی جو کوئی نئی نہیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ساری باتیں وہی ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, بس یہ ایک اہم ہے کہ اس کو جہاں پر ہم غلطی اگر دیکھیں تو ہم اس کو ٹوک سکتے ہیں تو ٹوکیں, تاکہ ہم اس چیز کو بہتر سے بہتر کر کے آگے بڑھ جائیں اور سعادت حاصل کریں. اب ہم آخری ایک روایت ہے, یہ روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مالک اشتر کو امیر المومنین نے جو خط لکھا, اس خط میں کچھ چیزیں لکھی تھیں. ان میں سے چند جملے میں بیان کرتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں. امیر المومنین نے جب خط لکھا مالک اشتر کو تو کیا لکھا, اس میں لکھا مالک اشتر کو لکھا کہ انہیں یعنی عوام کو جہاں ان کو بھیجا تھا, انہیں حکم دیں کہ اللہ کا خوف کریں. نمبر 1, مالک اشتر کو خط میں لکھا کہ اللہ کا یعنی جہاں وہ جا رہے ہیں لیڈر بن کر, جہاں جا رہے ہیں وہ نمائندے بن کر, تو ان کو پہلا کام کیا کہا, اللہ کا. دوسرا, اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. یہ بہت چھوٹا جملہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. امیر چھوٹا جملہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہے بہت بڑا جملہ امیر مومن کا. یہ اس کی اطاعت کو یعنی اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی ہر چیز پہ فوقیت دیں اللہ کی اطاعت کو. بات وہی آ جائے گی جو ہم نے پچھلے جلسے میں کہی کہ آیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھا یا نہیں سمجھا. بس امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں, اطاعت خدا بھی ہے اور سامنے شیطان کا حکم بھی ہے. تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. بس یہاں پہ بہت وہی ساری گفتگو, اس جملے کی ساری گفتگو پچھلا درس 40 منٹ کا 45 منٹ کا, تمام وہی چیزیں. آیا اگر ہم نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا تو پھر آگے نتیجہ بہت اچھا ہے, ورنہ نتیجہ برا وہ بھی آئے گا. پھر امام نے فرمایا, امیر المومنین نے فرمایا مالک اشتر سے کہ جن فرائض و سنن کا اللہ نے اس کتاب میں حکم دیا, یعنی جو تمام واجبات اور تمام مستحبات اللہ نے اپنی کتاب میں جو حکم دیا ہے ان کی اتباع کرنے سے کوئی. مالک اشتر سے کہا کہ ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں تمام واجبات کی تمام فرائض ہیں, تمام واجبات اور تمام مستحبات کا جو حکم دیا ہے, اور ان کو کہا کہ ان کی اتباع کریں, اس کی پیروی کریں تاکہ سعادت حاصل کریں. یہ جملہ جو ہمارا موضوع یہیں پر ہے نا, سعادت حاصل کریں. تو 3 چیزیں امیر المومنین نے اس جملے میں کہی ہیں. خطبہ تو لانی ہے, وہ خط تو لانی ہے, لیکن ایک جنہوں نے میدان الحکمہ نے اس ٹکڑے کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس خطبے سے 3 جملے اور آخر میں کہا کہ سعادت. تو پتہ چلا کہ سعادت کیسے حاصل ہوگی, اللہ کے خوف سے,
اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھنے سے. دیکھیں عمل کرنا الگ چیز ہے, مقدم سمجھیں, اہمیت دینا. آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن اہمیت دینا, مقدم سمجھنا. پھر اس کا تیسری چیز کیا ہے, جو تمام فرائض, وہی تمام واجبات, تمام مستحبات کو اس کی اتباع کریں, جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا اس کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں. تو یہ سعادت حاصل کریں. پھر اس کا فرمایا اگر ان کو ٹھکرا دیا, یعنی یہ جو چیزیں بیان کی ہیں, اگر اس کو ٹھکرا دیا تو بربادی حاصل ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. دامنگیر, بربادی تمہارے دامنگیر ہو جائے گی, یعنی بربادی اور شقاوت, بختی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, یہ تمام چیزیں تمہارے دامنگیر ہو جائیں گی. تباہی, بربادی یہ کب ہوں گی؟ جب تم نے اللہ کے حکم کو مقدم نہیں سمجھو گے, اس کا خوف نہیں کرو گے, واجبات کی ادائیگی نہیں کرو گے, مستحبات کی ادائیگی نہیں کرو گے. اس کو اگر ٹھکرا دیا تو پھر اس کے بعد اینڈ کیا ہے؟ بربادی ہے. اور اس کو قبول کر لیا, اینڈ کیا ہے؟ سعادت. بہت آسان. ٹھیک ہے, اب آئیے ایک نیا موضوع, وہ کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں سعادت میں شمار ہوتی ہیں. اب یہاں سے موضوع تھوڑا جدا ہے. اب تک ہم نے وہ چیزیں بیان کی جس سے انسان سعادت حاصل کرتا ہے, یعنی اگر انسان وہ کام انجام دے تو سعادت حاصل ہوگی. اگر انسان تمام چیزیں گزر گئیں کہ وہ تمام چیزیں وہ تھی کہ اگر انسان ان پہ عمل کرے گا تو سعادت حاصل ہوگی. اب جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں تقریباً چیزیں ایک جیسی زیادہ ہیں, میں جلدی جلدی بیان کر دوں گا. اس روایت میں, یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام فرماتے ہیں 3 چیزیں سعادت شمار ہوتی ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1, ہم خیال بیوی کا ہونا. شوہر کے لیے ہم خیال بیوی کا ہونا. اب یہاں پہ ہم اپنے معاشرے کے حساب سے بات کریں تو کیا کہیں گے؟ کہیں کہیں ہو سکتا ہے, ورنہ مولانا لوگ کہیں گے مولانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا. جتنی روایتیں آ رہی ہیں آپ دیکھیے گا, تمام کے تمام روایتیں آپ کی پچھلی گفتگو سے مربوط ہیں. تمام کی تمام گفتگو پچھلی گفتگو سے مربوط ہیں. نمبر 1 کیا؟ ہم خیال بیوی کا ہونا. ایک. دوسرا ہے نیک اولاد کا ہونا. اور تیسرا ہے انسان کے رزق اور روزی اپنے شہر میں ہونا. اس کو سعادت شمار کیا گیا ہے, یہ 3 چیزوں کو اس روایت میں. اور آگے چلتے ہیں. پھر چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں مسلمان کی سعادت 3 چیزوں میں ہے. نمبر 1, اس کا کاروبار ہے, تجارت, اس کے اپنے علاقے میں ہونا جو پہلے گزر گیا ہے. اس کے دوست اور احباب کا نیک ہونا, یہ دوسری چیز ہے. یعنی انسان کے دوست اور احباب کا نیک ہونا یہ بھی ایک سعادت ہے. تو یہ ایک ہی چیز ہے. اور اس کا بیٹے کا, اس کا کاروبار میں ہاتھ بٹانا, یہ بھی ایک سعادت ہے کہ اگر انسان اپنے کاروبار میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھے اور اس کا ہاتھ بٹائے, امام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سعادت ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 4 چیزیں اور سعادت شمار کی گئی ہیں. کچھ ریپیٹ ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی, میں نے عرض کیا. نمبر 1, نیک دوست جو آ گیا پہلے. نمبر 2, نیک اولاد, جو میرے خیال ہے پہلے بھی نیک اولاد آ گیا. نمبر 3, یہ بھی پہلے آ گیا, ہم خیال بیوی کا ہونا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ اپنے کاروبار کو اپنے شہر میں ہونا, یہ بھی آ گیا. یعنی یہ روایت جو اب میں نے بیان کی, یہ پہلے روایتوں میں چیزیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے میں ایک خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو 4 چیزیں ہی ہیں جو پہلے آ چکی ہیں. نیک دوست کا ہونا, نیک اولاد کا ہونا, ہم خیال بیوی کا ہونا, اور اپنے کاروبار کا شہر میں ہونا. اور ایک چیز اور ہے, اپنے کاروبار کا شہر میں ہونا, اور ایک اپنے کاروبار میں بیٹے کا ہاتھ بٹانا. یہ 5ویں چیز ہو جائے گی. یہ 5 چیزیں ہو جائیں گی, اور اس میں باقی کوئی چیزیں اضافی نہیں ہیں. تقریباً یوں سمجھے کہ ان تینوں روایتوں کا ہم خلاصہ کریں تو 5 چیزیں ہیں جسے سعادت شمار کیا گیا ہے. اچھا, اب پہلے ایک روایت بیان کر رہا ہوں میں, اب 2 سوال کے جواب ہے بس. جو ٹائم میرے پاس ہے اس میں 2 سوال کے جواب کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان 2 سوال کے جواب کو مکمل کریں. نمبر 1 ہے, سعید ترین انسان کون ہے اور کیسے بنے گا؟
सईद कोई सादत मंदी यानी बेहतरीन सादत कैसे हासिल हो? क्या सवाल है? बेहतरीन सादत, लाजवाब सादत, जिसका कोई जवाब ही ना हो। एक जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सादत मंदी कैसे हासिल हो, एक सवाल ये है, इसका जवाब आएगा। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि सादत मंदी की अलामत क्या है, हम कैसे पहचाने कि सादत मंद अफराद हैं, यानी सादत मंदी की अलामत। ये दो सवाल के जवाब इस गुफ्तगू में आएंगे जो इख्तितामी मराज तक पहुँचेंगे। नंबर 1, अभी ये रवायत भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यानी सईद तरीन इंसान कौन, सवाल ये अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, यानी अमीरुल मोमिनीन की निगाह में सईद तरीन सादत मंदी बेहतरीन सादत कैसे हासिल होगी। नंबर 1, अमीर ने फरमाया 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं जो इंसान को बेहतरीन सादत हासिल करवा सकती हैं। अगर इंसान 5 चीज़ों पे अमल करेगा तो बेहतरीन सादत हासिल करेगा। नंबर 1, हमारी फजीलत को पहचानने वाला। अब जो ख़वातीन मजलिसें पढ़ती हैं, दर्स देती हैं, इन 5 चीज़ों से उन्होंने मजलिस बनानी है। तो कैसे बनेगी वो उनका काम है, ठीक है। मैं सिर्फ रवायत बयान कर रहा हूँ ताकि आपके सामने एक मौजू हमने बयान कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन की निगाह में बेहतरीन सादत कैसे हासिल होती है। नंबर 1 क्या है? हमारी फजीलत को पहचानने वाला। अब आपका काम क्या है इसमें? जो मुकर्ररा हैं, खतीबा हैं जिसे हम कहते हैं, काम क्या करेंगे आगे? सर मौला की फ़ज़ाइल, उनकी फजीलतों को चुन चुन के बयान करना, जो बयान करने का हक है, जो बयान मतलब हमारी फजीलत को पहचानता हो, यानी उसकी मिसालें लेकर। आप रवायत नहीं बयान करेंगी, वाक़यात वो बयान करेंगी जिस तरह, मिसाल के तौर पर सलमान फ़ारसी ने कहीं कहा, कहीं वाक़यात आया, कहीं सलमान फ़ारसी ने बताया कि अली कौन है, अम्मार ने बताया है अली कौन है, मैं समझता अम्मार ने बताया अमीरुल मोमिनीन। देखा, अब उन वाक़यात को यहाँ ला के आपने, यानी मजलिस अगर आपको आगे बढ़ानी है तो इस तरह बढ़ेगी मजलिस आगे कि इस जुमले की, सिर्फ इस जुमले की हमारी फजीलत को पहचानता हो। अब आप तारीख़ में वो वाक़यात लेकर आए कि जिन्होंने अहले बैत की फजीलत को बयान किया, तो आपकी मजलिस आगे बढ़ जाएगी। अब आप वाक़या ढूंढें और वाक़यात लेकर आए, जहाँ जहाँ मोहब्बत के वाक़यात भी हैं, मारिफत के वाक़यात भी हैं। जैसे सुक्कैत का वाक़या, क्या नाम है, सिक्कीत कहते हैं, बहरहाल मुतवक्किल के ज़माने का जो वाक़या है, तो टोलानी वाक़या से मैं इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी उसने दरबार में आले मोहम्मद के जब सवाल पूछा था, बादशाह ने, मुतवक्किल ने सवाल पूछा था। सुक्कीत भी पढ़ते हैं, सिक्कीत भी पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा आलिम था अपने ज़माने का। तो वहाँ पर भी उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन होने नहीं दी और एक ऐसा सवाल के जवाब दिया कि जहाँ पर आले मोहम्मद की पहचान, यानी आले मोहम्मद की खुद जितनी उसके, यानी वो जितना जानता था उसने बादशाह को बयान किया कि ये है आले मोहम्मद। सवाल क्या है मैं बयान कर देता हूँ, चलें। इसी तरह के वाक़यात आपको बयान करने हैं। नंबर 1 सवाल, मुतवक्किल इब्न सुक्कैत जो था, ये बादशाह के दोनों बेटों के ऊपर मुअल्लिम था, टीचर था। और आपको पता है बादशाह का मिजाज कैसा होता है। एक दफ़ा दरबार सजा हुआ था, बादशाह बैठा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, पूरा दरबार बैठे हुए थे। तो इब्न सुक्कीत से बादशाह ने एक सवाल किया, कहा ये बता कि मेरे ये दोनों बेटे ज़्यादा अफजल हैं या हसन हुसैन ज़्यादा अफजल। अब देखिए कितना कैसा सवाल है कि यहाँ पर अगर जवाब देने से जान जा सकती है, और उसने जान दी, उसने जान दी। लेकिन अहले बैत की वो तारीफ, वो जवाब दिया जो तारीख ने सब कर लिया क़यामत तक। और ऐसा जवाब दिया कि किसी ने फिर उसके बाद, शायद हो सकता है कई लोगों ने अगर ज़रूरत की, तो नहीं मालूम, तारीख में बहुत से वाक़यात हैं जिनके बाद ये ज़रूरत फिर नज़र कम आती है, हो सकता हो लेकिन कम है। उसके बाद फिर किसी ने ज़रूरत नहीं की कि अपने आप को, अपनी औलाद को रसूल की औलाद से मिलाए।
کہ ہم یہ بھی تو ہماری اولاد ہیں وہ بھی اولاد ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کہا کہ بتاؤ یہ دونوں زیادہ افضل ہیں حسن حسین, تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا بادشاہ تو, جبکہ سوال میں بادشاہ نہیں تھا. اس نے کہا تو اور دونوں تیرے یہ دونوں بیٹے, تو اور تیرے دونوں یہ بیٹے. بولا حسن حسین تو چھوڑ, علی کا غلام جو کمبر ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. مدح کی, اور نتیجہ یہ ہوگا اس کو شہید کر دے گیا. لیکن اس نے قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ عالم یہ نہیں نا ہماری فضیلت کو پہچانتا ہوگا, یہ ہے وہ پہچانتا تھا. اب آپ کو تاریخ کے اگر اس پوری جو میں 5 چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ جو مجلس پڑھنے والی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی گائیڈ کہ آپ کو مجلس آگے کیسے بڑھانی ہے. اسی طرح آگے بڑھے گی مجلس آپ کی کہ آپ نے اس نقطے کو پڑھا, اب وہ تاریخ کے ایک واقعہ یا 2 واقعات لے کر آئے کہ یہ ہے اہل بیت کی پہچان, یہ ہے اہل بیت کی معرفت رکھنے والے. جو اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ آل محمد کون ہے, امیر المومنین کون ہے. تو اس تاریخ کے واقعات کو جب آپ لا کے اس یہاں پر بیان کریں گی تو آپ کی پورا ایک عنوان ہے کہ سعید ترین انسان کون ہے, کیا صفات اس کے اندر ہے کہ وہ سعید ترین سعادت حاصل ہو. جس میں پہلی صفت کیا ہے؟ ہماری فضیلت, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے گا. یعنی اللہ کا تقرب بھی اگر ہے تو کس کے ذریعے ہے؟ اہل بیت کے ذریعے سے. 2 3 ہماری محبت میں مخلص ہوگا, ملاوٹ نہیں ہوگی اس کی محبت میں, ہماری محبت میں مخلص ہوگا. اس کی مثال کیا ہے؟ کیا مثال دیں گے یہاں پر؟ اگرچہ بہت پرانی ہے لیکن بہرحال نہیں, اور بھی بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں. جناب قمر کی مثال آئی ہے نہیں آئی یہاں پر ہے؟ مشہور واقعہ ہے نہیں جناب قمر کا, ہماری محبت میں مخلص ہوگا. اسی کی بات کر رہا ہوں, میں سب تمار کی بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کے اندر وہ مثالیں لے کر آئیں جنہوں نے عمار یاسر کی والدہ نے اسلام قبول کیا اس زمانے میں, شہید اللہ پہ ایمان لائی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور بھی بہت سی مثالیں تاریخ اسلام کی جو مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری محبت میں جن کے خلاص تھا, ان کی مثالیں یہاں پر لے کر آئیں. یعنی سعادت ترین انسان کون بن سکتا ہے؟ جو ہماری محبت میں مخلص ہوگا. نمبر 3. نمبر 4 کیا ہے؟ اب سنیے, ہم نے جن باتوں کو بجا لانے کی طرف حکم دیا, ہم نے کہا کہ جن بجا لانے کی طرف بلایا, یعنی جو باتیں ہم نے کہی کہ یہاں پر یہ انجام دو, اس پر عمل کرتا ہے. اور ہم نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکتا. یعنی قاعدہ کلی وہی ہو گیا, تمام واجبات کی ادائیگی, تمام واجبات کے اہل بیت بلاتے ہیں اور تمام گناہوں سے کہتے ہیں رک جاؤ. فرمایا امیر المومنین نے کہ وہ اس میں یہ صفت ہوگی ایک کہ جہاں ہم نے اسے بلایا وہاں وہ آئے گا, جہاں ہم نے اسے کہا رک جاؤ وہاں رک جائے گا. کہ 5 صفتیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں. کس کی؟ سعید ترین, سعادت ترین انسان. سعادت ترین انسان اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو 5 کاموں کو انجام دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے ایک نتیجہ دیا. سنیے گا نتیجہ کیا ہے. فرمائے گا ایسا شک ہم میں سے ہے اور وہ آخرت کی قیام گاہ, یعنی آخرت میں وہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. یعنی چوتھے کا اپوزٹ ہے, چوتھے کا اپوزٹ ہے. تمام واجبات کی ادائیگی, تمام حرام سے اپنے آپ کو روکنا, چوتھے کا اپوزٹ ہے. یہ 5ویں چیز ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر فرمائے گا ایسا شک ہم میں سے ہے اور وہ آخرت کی جو قیام گاہ ہے وہ اس میں یعنی قیامت میں آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ روایت ختم ہو گئی. پھر ایک روایت اور ہے, یہ روایت بھی امیر المومنین سے. کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ دنیا میں سعید ترین انسان وہ ہے جو تاریخ دنیا اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہو. اب دوسرے عمل بھی آ رہے ہیں اس میں. کیا ہے؟ جو تاریخ دنیا کو چھوڑ دے, جو تاریخ دنیا ہوگا اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہوگا. پھر فرمایا, یہ بھی روایت امیر المومنین کی ہے,
اگر تم سعید ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے علم کے مطابق کیا کرو؟ عمل کرو. یہ روایت بھی امیر المومنین کی ہے. سعادت کے لحاظ سے وہ انسان عظیم ہے جو زہد میں سب سے بڑا ہوا ہو, سب سے زیادہ ہو, یعنی زہد اس کا زیادہ ہوگا. یہ بھی ایک سعادت ہے. سعادت میں امام نے فرمایا یعنی جس کے پاس زہد ہے, زہد وہی گناہوں سے بچنا, پرہیزگاری, پاکیزگی, یہ وہی ساری چیزیں کہ تم میں سے عظیم انسان وہی ہوگا. یعنی سعادت کے لحاظ سے عظیم وہ ہے کہ جو زہد میں سب سے زیادہ ہو, سب سے زیادہ آگے ہوگا, بڑا ہوگا. آخری دو روایتیں اور ہیں. کس قدر عظیم سعادت مند ہے وہ انسان کہ جس کا دل یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہوتا ہے. جس کا دل کس کے ساتھ؟ یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہو جاتا ہے. یعنی یقین ایک یہاں پر آ گیا کہ سعادت انسان, ابھی فرماتے کس قدر عظیم ہے سعادت مند وہ انسان جس کا دل یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہوتا ہے. اور آخری روایت, یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک روایت آ رہی ہے, اب آئی آخری میں روایت. افضل ترین سعادت کس کے لیے ہے کہ دین میں پختہ ہونا. جب پہلے جلسے میں ہماری گفتگو آئی تھی نا, دین فہمی, دین میں پختہ ہونا. یہ دین میں پختہ ہونا کیا مراد ہے کہ سعادت مندی اسی کو ہے کہ جو دین میں پختہ ہو, یعنی دین کی معلومات, حلال و حرام کی معلومات, کاروبار کر رہا ہے تو اس کی معلومات ہو, جاب کر رہا ہے تو اس کی معلومات ہو, گھر کے مسائل ہیں تو اس کی معلومات ہو, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, تمام چیزیں اس کی معلومات ہو. دین یہی ہے. دین آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام. جب دین کی پختگی ہوگی, دین میں پختہ ہوگا تو سعادت بنے گا. ہو سکتا ہے بہت سی معلومات رکھے دین میں, لیکن اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو سعادت کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکے گا. اب آخری سوال اور اس کا جواب. سوال کیا تھا؟ سعادت مندی کی علامت کیا ہے؟ نمبر ایک عبادت کا دوام کامیاب سعادت کی دلیل ہے. دوام, کنٹینیو, یعنی مسلسل انسان کا عبادت کرنا. انسان جو مسلسل عبادت کرتا ہے یہ بھی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ سعادت مندی کی طرف. یہ کامیابی کی دلیل ہے. اگر انسان ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹائم پہ عبادت کر رہا ہے, سارے کام ٹائم پہ کر رہا ہے, جو عبادت ہے, تمام عبادت جو انسان کی پر واجب ہے, اگر وہ ٹائم پر تمام چیزیں عبادت میں کنٹینیو ہیں, جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو مسلسل, یہ نہیں کہ ایک آدھ سال نماز پڑھی پھر چھوڑ دی, پھر کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے, یہ نہیں. ہمارے یہاں ہے سب چیزیں, تمام موارد مل جائیں گے آپ کو, ہر چیز ملتی ہے, اور ہر مسائل آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے, ہر تمام مسائل موجود ہیں. بعض نماز پڑھتے ہیں, بعض نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے نہیں رکھتے, بعض مطلب خواتین کی مثال سے حجاب کہیں کرتی کہیں نہیں کرتی, مثلا بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو عبادت کا دوام یعنی کنٹینیو عبادت کرنا, یہ کنٹینیو عبادت کرنا انسان کی سعادت کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا سعادت کی علامت خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا. پھر اخلاص آ گیا. پچھلے روایت میں بھی اخلاص آیا تھا بھی کہ ہماری محبت کیا ہوگی, ہماری محبت میں مخلص ہوگا, اہل بیت کی محبت میں مخلص ہوگا. یہاں پر بھی آیا, کیا آیا کہ سعادت مندی کی علامت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دے گا. یہ اخلاص صرف اتنا سمجھا دوں, پہلے بھی میں نے بیان کیا, اخلاص بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ اخلاص کے ساتھ عمل دینا مشکل ان معنوں میں یہ یعنی کہ مشکل تو انجام نہیں, یعنی مشکل ان معنوں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان لوگ کو دیکھ رہے ہیں, انسان ریاکاری آتی ہے, دکھاوا آتا ہے, جیسے آج کل کہتے ہیں کہ جو بھی بہت ساری چیزیں, تو انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دے. کسی طرح بھی کہے کہ بس یہ اخلاص کے ساتھ میں عمل انجام دوں تو یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ انجام دینا ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں پہ اچھا کہ میں نماز پڑھنا, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں, عبادت, مسجد ہے, عزاداری ہے, بہت ساری چیزیں انسان کو شیطان بہکاتا ہے, لیکن انسان صرف کام کرے اخلاص کے ساتھ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ انجام دے. میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں ورنہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا, کیا فرماتا بیر؟ نیکیوں کی طرف, تیسری علامت, نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا اور پاکیزہ اعمال کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ سعادت مندی لپک کر آ جاتی ہے.
नेकियों की तरफ जल्दी करने वाला, जल्दी करना नहीं, नेकियों की तरफ जल्दी करने वाला। और पाकीज़ा अमाल, पाकीज़ा अमाल जो होते हैं, इंसान पाकीज़ा अमाल के बजा लाने के साथ साथ कहते हैं अगर ये काम इंसान 2 काम अंजाम देगा तो फिर क्या होगा, सादत बंदी क्या होगा, लपक कर, उर्दू में समझाने कहते हैं लपक कर उसके पास आ जाएगी। पाकीज़ा अमल होने चाहिए, अमल पाकीज़ा हो, साफ़ सुथरे अमल हो, इंसान अपने अमल अंजाम दे रहा है, इसे पाकीज़ा से तामीर किया गया है। नेकी की तरफ जल्दी करने वाला, नेकी के कामों में जल्दी करो। वो बहुत से लोग कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो यहाँ पर नहीं है। वो कुछ काम ऐसे रवायतों में आए हैं कि जिन कामों में जल्दी करनी चाहिए। जल्दी सादत हासिल कर लेता है, हैं इंसान जल्दी हासिल कर लेता है सादत। नहीं, नेकी की तरफ बुलाने, ये है कि नेकी की तरफ जल्दी करने, वाला, हाँ नेकी की तरफ जल्दी करने वाला ये तो एक है। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिसके बारे में कहा गया इंसान जल्दी, कौन से आमाल है, कुछ है ज़हन में आपके? किसी की नेकी मदद की करना, तरफ- किसी मोमिन की मदद करना। वो तो कुल्ली बात है। नहीं, ख़ास जो रवायतों में आमाल है कि इन कामों में जल्दी करो। सलाम करने में पहले, जनाजा आ जाए तो उसको उठाने में जल्दी। एक नमाज जनाजा में दफन करने में एक, तो दूसरे क्या है, जहाँ तक मुझे याद है रवायत में है कि बेटी की शादी भी जल्दी शादी, ठीक है, उसमें ये भी है। खैर, अब आ जाते हैं चौथी चीज़, अलामत सादतमंदी में पहली इबादत का दवाम, उसके बाद खुलूस, फिर 2 चीज़ें, तीसरी में 2 चीज़ें आ गई, नेकियों की तरफ जल्दी करने वाला और पाकीज़ा अमल। चौथा, हाँ, जब किसी के लिए खुदा की विलायत, जब किसी के लिए खुदा की विलायत यानी खुदा की हुक्मरानी हो, बस यानी वो कहे कि मेरे ऊपर किसका हुक्म है, यानी मुझे किसकी बात माननी है, खुदा की, बस मुझे खुदा ही मेरे साथ है, मुझे उसी की बात माननी है, उसी की हुक्मरानी मेरे ऊपर। तो क्या होगा नतीजे में, जब किसी के लिए खुदा की विलायत यानी हुक्मरानी हो, सब कुछ खुदा है, तमाम ज़िंदगी में के खुदा, फिर नतीजा क्या होगा उसका नतीजे में क्या होगा, सादत 3 चीज़ें मिलेंगी उसको। फरमाया नंबर 1, सादतमंदी मुहक्कक होगी, यानी ये तो एक जुमला है ना पढ़ने के लिहाज से, अल्लाह की हुक्मरानी, लेकिन आप इसको अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में फिर आई वही बात, हर मकाम पे खुदा, हर जगह खुदा, तमाम वो सारी बातें जो मैंने बयान की और तमाम वो बातें जो आप पहले सुन चुकी हैं और भी अहले इल्म से, मौलाना हज़रात से, यानी कुल ज़िंदगी में क्या है, खुदा, बस। तो उसका नतीजा क्या होगा, जिसके ऊपर खुदा की हुक्म क्या है, भाई खुदा के हुक्म के अलावा मैं किसी को नहीं मानता, तो उसका नतीजा क्या होगा, खुदा की मदद मिलेगी। हाँ, आगे सादतमंदी मौक़ों की एक, आखिरत इसकी आंखों के सामने आ जाएगी और आरज़ुएं इसके पस पर्दा चली जाएंगी। 3 चीज़ें से मिलेंगी। सिर्फ एक मेरे एतबार से, समझाने के एतबार से बात बहुत बड़ी कही है मेरी मम्मी ने, बड़ी बात कहेंगे, ये मैं अपने एतबार से समझाने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी छोटी हम समझाने के लिए कहते हैं, वरना तो सारी बातें बड़ी हैं, सारी बातें अहम हैं इंसानी ज़िंदगी। यानी कहा क्या, सिर्फ खुदा, तो सिर्फ खुदा के नतीजे में क्या कहते हैं, सादतमंदी की अलामत में क्या, सिर्फ खुदा, विलायत खुदा की, टोटल खुदा। तो नतीजा क्या होगा, सादतमंदी मुहक्कक होगी, इंसान सादत पे पहुंचेगा एक, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आखिरत इसकी आंखों के सामने आ जाएगी, और तीसरी चीज़ क्या, आरजू इसके, तमाम आरजू इसके पसे पर्दा चली, यानी पीछे चली जाएगी। अब आइए इसका उलट, अगर किसी की निगाह में शैतान सब कुछ है, तो बस फिर तो यानी हुक्मरानी शैतान की है, तो क्या होगा। अब आइए इसका उलट, क्या फरमाया, आखिरत चली जाएगी सामने से। फिर ये बिल्कुल उलट होगा, क्या क्या, शखावत, सादतमंदी क्या पे क्या आ जाएगा, शखावत आ जाएगी, और उसके ऊपर क्या होगा, आरजू उसकी आंखों के सामने आ जाएगी, वहाँ पे आखिरत आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, और वहाँ पसे पर्दा क्या गई थी, वहाँ आखिरत आई थी ना, वहाँ आखिरत आई थी और आरजू पसे पर्दा गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी। आरजू उसके लिए हिच है, कुछ भी सब बेकार है, आरजू सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, शखावत मौक़िक़ होगी, उसने कहा शैतान है, जो कुछ जो मैं शैतान की बात मानूंगा, हुक्मरानी शैतान की, विलायत उसने शैतान की कबूल कर ली, तो क्या होगा, शखावत
محقق ہوگی, اور آرزوئیں اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, اور آخرت اس کے پس سے پڑتا جاتی ہے, یا آخرت اس کے پس سے پڑتا چلی جاتی ہے. اور 2 روایتیں اور ہیں بس. حضرت علی نے فرمایا قانے یعنی قناعت اور اللہ کے رضا پر راضی رہنا انسان کی سعادت کے لیے. قناعت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا, قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں راضی رہنا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں. قناعت بھی یہی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں. ایک امیر فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں قانے یعنی قناعت اور رضا, اللہ کے رضا پہ راضی رہنا انسان کی سعادت تھی. یہ علامت اگر ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کو کہ قانے ہیں اور اللہ کے رضا پہ راضی, اس کا مطلب اس کے اندر علامتیں پائی جاتی ہیں سعادت مندی کی. یہ نشانیاں ہیں, یہ علامت ہے. اور آئیے, انسان کی سعادت اس کے دین بچانے اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں ہے. یہ جو ہم اتنی ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ سعادت حاصل کرو, تو اس کا سعادت حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ انسان کی سعادت اس کے دین بچانے میں. اب آپ دیکھیے آج کی جتنی گفتگو تھی, آج کی جتنی گفتگو آئی, تقریباً پہلے 40-50 منٹ میں میرا خیال ہے, اور ابھی بھی تقریباً 40-50 منٹ, 2 گھنٹے تقریباً میرا خیال ہے سیشن ہے آپ کا, 2.5 گھنٹے کا ویسے ہے لیکن 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اب تمام گفتگو کا اینڈ کیا ہے آپ دیکھیں, آپ دیکھیں انسان کی سعادت اس کے دین بچانے میں اور آخرت کے عمل کرنے. یعنی سعادت اگر آپ اس کی انسان کی سعادت کس میں, اگر جو سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ کیا کام کرے گا؟ یعنی اگر آپ تمام وہ عمل انجام دیتے, یعنی ابھی آپ کو جو سعادت حاصل ہو رہی ہے, سعادت کیا کرے, آپ کو دین بچانے میں کام آئے گی. جس مقصد کو آپ نے حاصل کیا, یہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ شیطان, جب دیکھیں شیطان انسان کے ہر لمحے کوشش کرتا ہے بہکانے کی. کھلا دشمن ہے, اور یہ کھلا دشمن ایسا ہے کہ جو نظر نہیں آتا. یہ کھلا دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن سب کو پتا ہے شیطان کھلا دشمن ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یعنی انسان سعادت اگر آپ نے حاصل کی, اور سعادت کا نتیجہ کیا ہے, انسان کی سعادت کے امیر فرماتے ہیں کس میں ہے کہ دین بچانے اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں. اور آپ جتنی بھی ہم نے ابھی روایتیں پڑھی, میں نے زیادہ تر آپ کو روایتیں بیان کی تاکہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے, اور وہ تمام چیزیں جو انسان سعادت حاصل کرنے میں علامتیں کیا ہیں وہ بیان کر دی. پھر اس کے بعد سعادت کے اسباب بیان فرمائے, تقریباً جو شروع کے روایتیں بیان کی 8-10. پھر سعادت امیر المومنین کی جو روایت بیان کی کہ سعید بہترین سعادت کیسے حاصل ہوتی ہے, وہ روایت معصوم کی امیر المومنین کی, جس میں 5 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی. تو آپ تمام چیزوں کا خلاصہ اور نتیجہ جب نکالیں تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے, ایک مقام پر پہنچنا چاہتا ہے, تو کیسے پہنچے گا. جو آپ مقدمہ, اگر ہمارا مقدمہ ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں, جو شروع میں میں نے مقدمہ بیان کیا تھا کہ انسان کس ایک مقام تک پہنچنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی ہے, عمل میں پاکیزگی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, ایک رتبے تک پہنچے ہیں, وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں تو پھر وہ آپ کو جواب دیں گے, جن میں تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان اگر اس طرح اپنی زندگی کو گزارے گا تو ایک مقام پر ایک رتبہ اور ایک وہ چیز حاصل کرے گا کہ جب اس کی وہ چیز حاصل ہوگی پھر آپ دیکھیے وہ غرور تکبر نہیں کرے گا, وہ اس سے لذت حاصل کرے گا. کیونکہ دنیا کے اندر اس نے دنیا کی لذتوں کو جب ٹھکرا دیا ہے کہ دنیا کی لذت ہی ہے, تو پھر پروردگار عالم اس کے اندر وہ چیز پیدا کرے گا جس سے وہ لذت کو محسوس کرے گا. اور یہ ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا, یہ بھی میں بتاؤں آپ کو. یہ وہی محسوس کرے گا جس نے دنیا کی تلخیوں کو برداشت کیا ہوگا, خواہشات نفسانی کو ٹھکرایا, اپنے جو بھی گناہ کی طرف لے کر آیا اس کو ٹھکرا دیا, دنیا کی لذتیں ٹھکرا دیں. تو پھر اسے جب اس کے قلب کے اندر جب سعادت مندی حاصل ہوگی, ایک رتبہ حاصل ہو جائے گا, ایک مقام حاصل ہوگا, تو اسے یہ ہوگا کہ میں نے پروردگار تو عبادت کی تو خدا نے ایک چھوٹی سی چیز مجھے عطا کی.
اور آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملے وہ ایک الگ مقام ہے, جو اہل بیت کے ساتھ مقام وہ الگ مقام ہے. دنیا کے اندر جو اسے یہ چیزیں ملیں گی وہ اس سعادت کی اس وجہ یہ وجہ سعادت مندی جو حاصل ہو رہی ہے وہ تمام وہ چیزیں جو روایت میں معصومین علیہ السلام نے بیان کر دی. درود پڑھے محمد و آل محمد.